اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مغفرت آپ کے لیے یقیناً یہ بہت ہی باعث حیرت ہوگا اس وقت میرا یہاں کھڑا ہونا، اور یقیناً یہ ہوسٹنگ میری فیلڈ بھی نہیں ہے، لیکن انشاءاللہ عنقریب تسلیم بھائی بھی ہمیں جوائن کریں گے. اس وقت تک یہ ذمہ داری فی الحال میرے پاس ہے. اولاً تمام جتنے بھی ہمارے بھائی بہن اس وقت پورے ورلڈ میں ہمیں ملاحظہ کر رہے ہیں، ان سب کو میں عید الفطر کی بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور جو اس سے پہلے عید منا چکے ہیں ایک آدھ دن پہلے، جن کے ہاں عید تھی، انہیں باسی عید مبارک. تو بہرحال لیکن عید آپ کو بھی مبارک ہو. الحمدللہ ہمارے یہاں بہت سے سٹارز تشریف فرما ہے، ابھی آپ کے ان کا تعارف بھی کرائیں گے، اور ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ آپ ہمیں مسلسل جوائن کر کے رکھیں گے اور ہماری گفتگو سے لطف اندوز ہوں گے. کچھ پرسنل کویسچنز ہوں گے پرسنل لائف کے بارے میں، لیکن اس طریقے سے کہ بہت زیادہ ڈیپلی بھی نہیں ہوں گے، اور انشاءاللہ معلوم کریں گے کہ ہمارے مہمانوں نے کس طریقے سے اپنی عید گزاری ہے اور کس طرح گزارنی چاہیے. آئیے میں ان کا تعارف کرواتا ہوں آپ سے. السلام علیکم. اسی بھائی کیا حال ہے؟ آپ خیریت سے؟ بہت عید مبارک. بہت خیر مبارک. آپ کی طبیعت ڈاکٹر صاحب کیا حال ہے؟ عید فرحان بھائی کیسے مزاج ہے؟ خواتین حضرات، میں سب سے پہلے یقیناً یہ تعارف کے محتاج تو نہیں ہے، لیکن جو ایک رسمی کارروائی ہے اور ایک اخلاقی طریقہ کار بھی ہے، ضابطہ بھی ہے. سب سے پہلے میرے سیدھی جانب جناب فصیح الدین سہروردی بھائی تشریف فرما ہے. ماشاءاللہ نعت خوانی میں ایک بہت بڑا نام ہے، شیخ طریقت بھی ہیں. شاید بعض پر یہ آپ کی حیثیت شاید مخفی ہو. ماشاءاللہ شیخ طریقت بھی ہیں، سید زادے ہیں، اور ان کے والد صاحب ریاض الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ ماشاءاللہ بہت بڑے شاعر گزرے ہیں اور بہت ہی خوبصورت کلام، اور اکثر آپ نے فصیح بھائی کی زبان سے وہ کلام سنے ہوں گے. ان کے ساتھ ایک عظیم شخصیت تشریف فرما ہے. تو کیا نام ہے آپ کا؟ کیا بات ہے، تو نام ہے آپ؟ کیا بات ہے، وہ کیا بات ہے، میں خود بول رہا ہوں. تو ایک عظیم ہستی ہمارے ساتھ یوسف میمن بھائی تشریف فرمائے، بہت ہی خوبصورت نعت پڑھتے ہیں. اور جب میں زمانے طالب علمی میں لاہور میں ہوتا تھا تو اس وقت فصیح بھائی لاہور تشریف لاتے تھے، تو ہم بہت پیچھے کہیں بیٹھ کر آپ سے فیضیاب ہوتے تھے اور بہت ہی ماشاءاللہ خوشی محسوس ہوتی تھی. ماشاءاللہ میرے بائیں جانب شیخ طریقت صاحبزادہ فرید الدین قادری صاحب دامت برکاتہم العالیہ تشریف فرما ہے. ماشاءاللہ بہت اچھے اسکالر ہیں اور بہت ہی بڑی شخصیت ہیں. ساتھ ہی فرحان قادری بھائی بھی ہیں. مختصر سا بریک لیں گے انشاءاللہ، اور بریک کے بعد جو اصل ہمارے سپہ سالار ہیں اور اس فیلڈ کے شاہ سوار ہیں جناب تسلیم احمد صابری بھائی، وہ انشاءاللہ آپ کو جوائن کریں گے، اور حقیقتاً وہی آپ کو لے کے چلیں گے. حاضر ہوتے ہیں ایک مختصر سے بریک کے بعد. عید آئی عید آئی عید آئی عید آئی عید مبارک عید مبارک عید مبارک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. ناظرین محترم السلام علیکم. تسلیم احمد صابری عید سعید کے ساتھ حاضر خدمت ہے، اور تمام عالم اسلام کو عید مبارک. عید بہت سی خوشیاں لے کر آیا ہے. ماہ رمضان کی برکتیں سب کو مبارک ہوں، عید کی خوشیاں مبارک ہوں. بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ جو عمرہ کر کے لوٹے ہیں، مدینہ پاک کی حاضری کے بعد لوٹے ہیں. بہت سے ایسے بھی ہیں کہ جو خود تو نہیں جا سکے تھے، ان کے گھر والے عمرے کی ادائیگی کے لیے روانہ ہو گئے تھے، یا کوئی رشتہ دار، کوئی عزیز، کوئی اقربا، کوئی دوست احباب، کوئی بھی گیا، تو اس کی خوشی بھی ایک الگ ہی خوشی ہوتی ہے. ARYQTV کی عید کی ٹرانسمیشن کا سب کو انتظار ہوتا ہے، ہمیں بھی انتظار ہوتا ہے، کیونکہ اس میں ہم کہتے ہیں کہ جی ہم آپ کے گھر آ رہے ہیں، تو آئیں گے تو کیا لے کر آئیں گے، اور کھائیں گے تو کیا کھائیں گے، یہ سب باتیں انشاءاللہ ہوں گی. قبلہ مفتی صاحب نے سب مہمانوں کا بھی تعارف کرا دیا اور ماشاءاللہ آغاز بھی کر دیا. اب
میری سیٹ کو اعتبار مل چکا ہے تو میں اپنی سیٹ پر اس اعتبار کے ساتھ بیٹھوں گا، اس یقین کے ساتھ بیٹھوں گا. اور ہمارے مہمانان گرامی قدر تشریف فرما ہیں جن سب کا تعارف مفتی صاحب نے قبلہ نے کرا دیا. السلام علیکم، عید مبارک. قبلہ عید مبارک، تشریف رکھیے. السلام علیکم، عید مبارک. السلام علیکم، عید مبارک. السلام علیکم. السلام علیکم. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ. بہت شکریہ، آپ نے اس سیٹ کو ایک مرتبہ پھر اعتبار بخشا. اور ناظرین، یہ میری ایک پسندیدہ شخصیات جو ہیں ان میں سے ایک ہیں مفتی اکمل صاحب. اور یہ سچی بات ہے، یہ کوئی ایسی نہیں ہے کہ آپ کو بتانے کے لیے، یہ واقعی حقیقت ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس سیٹ کا اعتبار بڑا ہے مفتی صاحب کے بیٹھنے سے. آپ کا حسن نظر. کیسی عید گزری؟ الحمدللہ بہت اچھی گزری. بس ہمارے تو زیادہ تر ایسے ہوتا ہے، بس نماز پڑھی، پھر وہ رمضان کی نیندیں بہت جمع ہوتی ہیں. تو پہلے دن بس وہ دعوت ہوتی ہے امی کا. جمعہ بھی تھا، ویسے بھی التفا تھا. تو سنا بھاری ہو جائے گا یہ. شیطان پہ تو بھاری ہوگا. اچھا، شیطان پہ بھاری. باقی دو عیدیں ایک ساتھ جمع ہو جائیں، کیونکہ جمعہ بھی مومنین کے لیے عید ہے. جی ہاں. اور عید الفطر بھی ہے، تو اس میں تو برکات زیادہ ہوتی ہیں. جی ہاں. تو ایک منفی خیال ہے، یہ غلط خیال ہے کہ جی گورنمنٹ پر غالباً یہ بھاری ہوتا ہے. ایسا نہیں ہوتا، بلکہ اس میں برکات میں اضافہ ہوتا ہے. جی ہاں. یوسف بھائی کیسی گزری آپ کی؟ اللہ کا کرم الحمدللہ. عید اب دیکھیں نا بھیا، رمضان شریف ہے، پہلے کیو ٹی وی کا پہلا پروگرام الحمدللہ میرے مفتی صاحب قبلہ کے موجودگی میں سحری ٹائم پہلا کیا. جی ہاں. وہ پہلی سحری اور عید کتنی تیزی سے ایام گزر گئے. ہاں، پتہ ہی نہیں. 10 سال تقریباً ہو گئے نا. نہیں وہ 10 سال نہیں، میری سال کی بات. 10 سال بھی بہت تیزی سے گزرے ہیں. یہ سال ہوں ویسے 10 سال بھی کافی تیزی سے گزرے، لیکن یہ مہینہ تو اللہ اکبر آیا ہو گیا. آپ پہ تو لگتا ہے، ان پہ تو لگتا ہے گزرے ہی نہیں ہے. آیا ہو گیا. ویسے ہی ہیں 10 سال پہلے تھے جیسے. وسیم بھائی کیا کہیں گے؟ سدا بہار ہے. سدا بہار تو چلے اور چیز ہے. جوانی ماشاءاللہ، شباب ہی شباب. نہیں بس اب یہ تو اللہ کی عطا ہے نا بھیا، یہ اللہ کی عطا ہے. لیکن میں نے غرور کبھی نہیں کیا. دیکھیے اتنی کرم غرور کے باوجود سب سیدوں کا کرم. آپ غرور کر کے تو دیکھیں. نہ آتا ہی نہیں کرنا، آتا ہی نہیں. الحمدللہ. فیصل بھائی کیسی گزری ہے؟ الحمدللہ. سب کو عید مبارک میری طرف سے. عید مبارک. بس رمضان کریم کی بہاریں لوٹتے رہے، اور اس کے بعد عید میں آپ کے کل امی کے یہاں تھے، آج آپ کے ساتھ ہیں. یہ کیا ترکیب بنائی کہ کل امی کے یہاں آج آپ کے یہاں؟ یعنی کہ کل کا دن ہم نے کیا ترکیب ہے؟ سارا وقت امی کے یہاں گزارا. اچھا. صبح سے لے کر رات تک. میری چھوٹی بہن کیونکہ بیمار ہے، اس کے لیے دعا بھی کریں آپ لوگ، اللہ تعالیٰ سے حضور پاک کے سچے شفا کاملہ عطا فرمائے. کل ویسے بھی ہم سارا پہلے دن جو ہے وہ سارا دن امی کے یہاں گزارتے ہیں. اچھا. رات گئے واپسی ہوتی ہے، اور وہاں سے واپسی کے بعد آج دیر تک سوتے رہے. اچھا. اور اس کے بعد کھانے والے سے فارغ ہونے کے بعد یہاں کی تیاری. یہاں مطلب سونا اور کھانا یہ دو ہی کام ہے. بس الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اسی پہ لگائے رکھا ہے. ٹھیک ہے. بیر تو نہیں کھا رہے تھے آپ؟ بے نیازی الحمدللہ. اچھا. بیر تو نہیں کھا رہے تھے؟ نہیں، کھانا کھایا. کھانا کھایا. ٹھیک. ڈاکٹر صاحب کیسی گزری عید؟ الحمدللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عید تو گزرتی ہے ہماری. کل تو اتفاق ایسا تھا کہ عید بھی صبح پھر جمعہ بھی. تو جیسے مفتی صاحب نے فرمایا کہ کام کا بار زیادہ ہوتا ہے، جی ہاں، تو وہ اپنی جگہ ہے. اور جس طرح لوگوں کا ملنا جلنا لگا رہتا ہے ہمارا، کیونکہ خانقاہی سلسلہ بھی ہے، وہ تانتا لوگوں کا بھی بندہ رہتا ہے. پھر فون کالز کا بھی تانتا ہوتا ہے. آج کل یہ بھی ایک مسئلہ ہے. جی ہاں. موبائل فون جیسے ہی کھولو نماز کے لیے تو بند ہوتا ہے، اس کے بعد جو ہی کھلتا ہے تو لوگوں سے زیادہ فون کالز کا تانتا لگا رہتا ہے. مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ ظاہر ہے پھر وہ عید مبارک کا سلسلہ ایک طرف فون پر اور ایک طرف لوگوں کے ساتھ وہ لگا رہتا ہے. الحمدللہ وہ ہو گیا. پھر یہ تھا کہ سارا دن تو گھر میں ہی گزری. اس کے بعد پھر وہ رات میں بڑی ہمشیرہ کے ہمارے یہاں سب کو ایک جگہ مل کر گیٹ ٹوگیدر ہونا تھا، ملنا جلنا بہن بھائیوں کا. وہاں پر رہا، کھانا وغیرہ وہاں تھا رات کو. اس طریقے سے کل کا دن جو ہے وہ گزر گیا. پھر آج بھی دن میں کچھ لوگوں کا آنا جانا لگا رہا، اور اب شام میں یہاں حاضری ہو گئی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بہت خوش آمدید. آپ کو بہت شکریہ. تشریف لائے. فصیح بھائی کو تو میں نے اصرار کر کے روکا. کل پاکستان سے باہر جا رہے ہیں فصیح بھائی، تو میں نے بہت اصرار کیا آج ہی تشریف لائیں. اس حوالے سے بھی شکریہ، اور عید مبارک بھی. آپ کو بھی عید مبارک. کیسی گزری عید؟ بس عید کے بعد سو گئے، پھر جمعے کا انتظار رہا. پھر جمعے کے بعد جو سوئے تو پھر مغرب کے قریب اٹھ کے
असर की नमाज पढ़ी है। ठीक, हाँ बिल्कुल यही रूटीन मेरा ख्याल है सबकी तकरीबन यही रही होगी। बदल जाता है सिलसिला से। मैंने तो चांद रात को सोने की नूर था, कल ईद भी थी, जुमा भी था। जी हाँ बिल्कुल खुतबे हुए माशाल्लाह, बड़ी बात है ना। देखिए अभी मुफ्ती साहब ये फरमा रहे थे कि होगा कुछ नहीं, लेकिन 2 खुतबे बरकत वाली बात है। सही बात। फरहान भाई कैसी गुजरी? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी गुजरी। और सबसे पहले तो मेरी जानिब से क्यू टीवी की तमाम टीम की जानिब से हमारे तमाम नाजरीन को दिली ईद मुबारक। फसी भाई ने, मुफ्ती साहब ने जैसा कि इरशाद फरमाया कि जुम्मा भी था, 2 ईदें साथ थी, तो मेरी कुछ रूटीन यूँ रही कि पूरी रात तो जागने में गुजरी। फिर फजर की नमाज के बाद जो है 2 घंटे नींद की, इसके बाद जो है ईद की नमाज पढ़ी और फिर रिश्तेदार 1-2 जगह पे गए और फिर जुम्मा पढ़ा, फिर घर आके सो ऐसे गुजरी। चले माशाल्लाह। नाज़रीन एक मुख्तसर सा वक्फे के बाद आते हैं तो ईद हम किस तरह से गुजारते हैं और इस प्रोग्राम का जिस वजह से इंतज़ार रहता है, कुछ हंसी मजाक, कुछ गपशप करते हैं आपस में और गैर रस्मी अंदाज से लौटते हैं इस यकीन के साथ आप कहीं नहीं जाएंगे। पंजाबियों में मन एक है आखिर, सब है मुसलमान, भाई है भाई। नहीं वो आपका जिक्र नहीं कर रही, आपस में कुछ बातें कर रही हैं। बस ठीक है, मैंने यही कहा ना, मेरा जिक्र वहाँ नहीं हो सकता। नहीं आपका ये जिक्र तो हम कर रहे हैं ना। नाज़रीन आपको भी शामिल करेंगे और कुछ देर बाद कुछ गेम्स खेलेंगे इंशाअल्लाह। और पिछले साल हमने कुछ गेम्स खेली थी कि जिसके लिए मुझे काफ़ी कॉल्स आई और ये कहा गया कि वो हमें उसका बहुत मज़ा आया। और जब मुफ्तियान किराम के साथ इस तरह की गुफ्तगू होती है तो बहुत लुत्फ आता है। ईद के हवाले से मतलब कोई ऐसी बात याद रह गई हो जो पिछली गुजरी हुई ईदों में जो बहुत ही मतलब लोगों को बताई जा सके, ऐसी यादगार चीज? ऐसा कोई वाकई मेरे साथ ऐसे हुआ नहीं है कि जिसको मैं यादगार कह सकूं। बहरहाल ये तो कह सकते हैं आपके वालिद साहब हमारे विसाल किया तो अगली जो उससे ईद आई वो काफ़ी उसमें महसूस होता है, कमी महसूस होती है। जी हाँ। एक बुजुर्ग होते हैं, उनका एक साया होता है घर में और कान मानूस होते हैं कि घर आएंगे तो फिर मुबारकबाद भी होगी, फिर दुआएं, वो चीज़ यकीनन अगले साल ज़्यादा महसूस हुई, इस साल भी महसूस हो रही है। वैसे कोई ऐसा मेरे साथ वाक़ई हुआ नहीं जिसको मैं ये समझूं कि लोगों से शेयर करना चाहिए। ठीक ठीक। यूसुफ भाई आपका कोई वाक़या ऐसा? वैसे तो तस्लीम भाई हर ईद यादगारी होती है, कोई ना कोई नई बात, कोई ना कोई नई बात हर ईद पे होती है। इस मरतबा बस अब आप लोग दुआ फरमाएं, सागर साहब की तशरीफ फरमा है, सैयदजादे बैठे हुए हैं, नबी पाक के नातमा बैठे हुए हैं, मुफ्ती साहब की बिला बैठे हुए हैं कि पाकिस्तान में होते हुए पहली मरतबा कब्रिस्तान में हाजिरी ना हो सकी इस बार वरना ईद पे हमेशा हम लोग कब्रिस्तान में वालिद वालदा के मज़ार पे हाजिरी के लिए जाते हैं, लेकिन इस मरतबा हालात ने इजाजत ना दी। अल्लाह ताला हालात में बेहतरी पैदा करे, हालात की वजह से आप दुआ फरमाएं, अल्लाह ताला करम फरमाए, अल्लाह ताला मेहरबानी करे। क्या कहते हो फैसल, कैसी गुजरी ईद? मतलब कोई ऐसी यादगार चीज जो याद रह गई? ये बहुत अहम चीज है वैसे जो यूसुफ भाई कह रहे हैं। बिल्कुल, ये तो सोचने वाली बात है। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारे हाल पर रूह पाक के सदके फजल फरमाए। मेरी एक ये ईद गालिबन सन 2000 जब मैं पहली दफ़ा अपने वालदा साहिबा के साथ उम्रे के लिए गया तो वो ईद इस हवाले से यादगार है। वहाँ ईद की शब यूसुफ भाई, शहबाज कमर, रफ़ीक शेख, नदीर फरीदी और दीगर नातख़्वां साथी हम सरकार अलैहिस्सलाम के रोज़े के बिल्कुल सामने जन्नतुल बकी के साथ बैठकर हमने सरकार से ईदी ली। यूसुफ भाई ने मैं बताया कि सरकार से ईदी लेने का तरीका। हाँ, पश्चिमी शाह साहब भी उस साल वहीं थे, लेकिन उस वक्त उस नशिस्त में नहीं थे। और जो गुफ्तगू वहाँ बैठकर हम 2-2.5 घंटे वहाँ बैठे रहे। हाँ। और मौसम भी थोड़ा सा सर्द था। हाँ, लेकिन उसके बावजूद हम 2-2.5 घंटे वहाँ बैठे रहे। हाँ। और यूसुफ भाई ने सरकार से ईदी लेने का जो तरीका बताया ना वो है, और वो दिन है फिर सरकार की मेहरबानियां लगी रही कि आने जाने का सिलसिला। चले नाज़रीन को भी शामिल करते हैं इस प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।
عید مبارک. سر کیا حال ہے؟ اللہ کا شکر. عید مبارک. کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ سر میری طرف سے بھی آپ سب لوگوں کو عید مبارک. میں ابھی سامنے آپ کو دیکھ رہا ہوں ٹی وی پہ ابو ظبی سے. جی جی جی، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ. میری طرف سے سر یوسف میمن صاحب کو خاص خاص عید مبارک. بڑی مہربانی. بہت شکریہ، بہت شکریہ. آپ کے بھی تمام گھر والوں کو بہت عید مبارک. ایک کالر ہمارے ساتھ اور ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی، کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ شیخ محمد سکندر بات ہوں گجرخان سے. جی شیخ صاحب، عید مبارک. خیر مبارک. حسین صاحب صاحب آپ کے بھی خصوصی طور پہ مبارک ہے. خیر مبارک، بہت شکریہ. خاص طور پہ بلبل پاکستان یوسف محمد صاحب کا بھی عید مبارکباد ہے. بہت شکریہ. بہت شکریہ، بہت شکریہ. یوسف بھائی سے بات کرا سکتے ہیں؟ جی جی بالکل، بات کریں. بسم اللہ. السلام علیکم یوسف بھائی. وعلیکم السلام. کیسے ہیں؟ ہاں جی الحمدللہ. بہت شکریہ بھائی، آپ نے یاد کیا. جی شیخ صاحب، بہت شکریہ، بہت شکریہ. آپ کو بھی اور آپ کے تمام گھر والوں کو بہت بہت عید مبارک. ڈاکٹر صاحب، کچھ ایسی یادگار عید جو کچھ شیئر کرنا چاہیں کہ جو بہت اچھی گزری ہو؟ ویسے تو بہت ڈفرینٹ گزری ہو، ضروری نہیں کہ بہت اچھی. کبھی کچھ بہت عجیب اور بہت برا بھی یاد رہ جاتا ہے. دیکھیے، میں تو اس عید کا بتاتا ہوں کہ ہوا یہ کہ ابھی جو حالیہ بارشیں ہوئی ہیں جو ابھی ہوئی تھی، اس میں کافی نقصان جہاں لوگوں کو پہنچا ہے. وہاں ابھی یوسف بھائی نے جو قبرستان کا ذکر کیا نا کہ حالات کی وجہ سے نہیں جا سکے، میں تو یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ قبرستان میں کافی پانی کی وجہ سے نقصان پہنچا. خود میرے اپنے والدہ کے قبرستان میں ننیال کے خاندان میں قبروں کو کافی نقصان پہنچا، اس کی وجہ سے کافی افسوس دکھ ہوا ہے. باقی ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے کسی نے باقاعدہ قبروں کو توڑا ہو جب پانی اتنا تیزی سے آیا، جس سے کہ یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ ہمارے ہاں ملکی سطح پر روک تھام ایسے حوالوں سے نہیں ہے کہ اگر قدرتی آفات یا بارشیں تیز ہو جائیں تو کس طریقے سے روکا جائے، کیا کیا جائے. جس کی وجہ سے کہتے ہیں کہ کوئی ڈیم ٹوٹا یا کیا ٹوٹا تو پانی سارا آ گیا. تو ہمارا جو آبائی قبرستان ہے وہ لیاری قبرستان ہے. ٹھیک ہے. تو وہاں پر میں نے دیکھا کہ کافی نقصان پہنچا، اس سے بڑا افسوس. اللہ تعالیٰ اللہ بہتری فرمائے. ایک ایک لطیفے کے لیے بھی آپ تیار رہیے گا. آپ سے ایک ایک لطیفہ سننا ہے. سنیں گے؟ سنائیں گے بھی. ایک مختصر سا وقفہ، لوٹتے ہیں اس یقین کے ساتھ آپ کہیں نہیں جائیں گے. عید فطر پھر جھوم کے آئی، ناظرین خوش آمدید. پروگرام دیکھ رہے ہیں عید سعید تسلیم صابری کے ساتھ. جی فصیح بھائی، کوئی ایسی یادگار بات جو یاد رہ گئی؟ بہت بچپن کی بات ہے کہ بدی الدین جو ہمارے بڑے بھائی تھے وہ ہم سب بہن بھائیوں کو لے کے عید کے اوپر نکل گئے. ہم پہلے کلفٹن گئے. اس زمانے 20 روپئے بہت ہوتے تھے. 20 روپئے عیدی ملی تھی. اس کلفٹن بھی گئے، پھر گارڈن چڑیا گھر بھی گئے. تو کافی لیٹ ہو گئے. تو اب جب گھر آئے تو ابا جی جو تھے وہ بڑے غصے میں تھے. تو سب بہن بھائیوں نے یہ کہا کہ جی ہمیں یہ لے گئے تھے، بھائی لے گئے تھے. اچھا. تو بدی الدین صاحب کی واپس پہ پٹائی ہوئی کہ تم 4 گھنٹے سے غائب ہو اور میں پریشان ہوں یہاں پر. تو وہ عید ہمیں یاد ہے سب کو. واہ. فرحان بھائی، کوئی عید یاد ہے ایسی؟ عید یادگار عید کے تعلق سے آپ نے کہا تو آج سے 2 سال پہلے 2011 میں، ویسے تو الحمدللہ کافی حاضریاں ہوئی حضور کے دربار میں، لیکن 2011 میں حضور کے دربار میں حاضری ہوئی اور میری والدہ بھی ساتھ تھی. تو وہاں ہی سرکار کے قدموں میں عید منائی، تو وہ یادگار عید ہے. واہ. کبھی ایسا ہوا ہے کہ کوئی کھانے پینے کی جی چاہ رہا ہو، سرے راہ چلتے ہوئے کہیں بازار میں گئے، کچھ چاٹ کھا لوں، کوئی فلاں چیز کھا لوں، کوئی گول گپے کھا لوں، اور اس سے کسی نے آ کے پہچان لیا ہو، فرحان بھائی آپ یہاں، اور دیکھ کر آپ کو شرمندگی محسوس ہوئی ہو کہ یار یہ تو میں جیسے چھاپا نہیں پڑ جاتا، رنگی ہاتھوں پکڑا گیا ہوں؟ ایسا کوئی ہوتا ہے، کافی دفعہ ہوا ہے ایسا. اچھا جی. اس کا مطلب آپ بازار میں زیادہ کھاتے ہیں، ہے نا؟ کیا بازار میں زیادہ شوق سے کیا کھاتے ہیں؟ بس حلیم کھا لیتے ہیں کبھی کبھی. اچھا. کہاں سے؟ حلیم کچھ جگہ بتا دیں، نام نہ بتائیں. آفس ہے میرا بنس روڈ پہ.
ہاں. وہیں آپ کو پتہ ہی ہے وہاں فوڈ اسٹریٹ ہے. تو وہ تو آپ اس کو کہہ دینا کہ جی یہاں بس اوپر آفس میں ہے. تو لیکن کبھی کبھی دوستوں کے ساتھ جانا ہوتا ہے تو کھا لیتے ہیں. لیکن تھوڑا سا اولیا چینج ہوتا ہے. آپ کو فصیح بھائی کوئی ایسا پچھلے 5-7 سال میں جب کھاتے ہوئے دیکھ لیا آپ کا یار یہ تو کیا ہے میں کھانے بھی نہیں دے رہے آگے یہ سب کھاتے بھی ہیں. وہ تو لوگ تو ہمیں سمجھتے ہیں ایسی جیسے چاند سے اترتے ہیں پروگرام کر کے چاند پہ چلے جاتے ہیں. کر کے آئے تو مختلف جگہوں پہ جہاں پہ ہوٹل رات گئے تک کھلے رہتے ہیں وہاں پہ بیٹھ کے کھانا. وہ تو پہچانے کا ہی کوئی نہیں نا. وہ تو وہاں تو اب ظاہری بات ہے اس ٹائم یا تو قوال ہوں گے یا مالشی ہوں گے. جنا کے یہ جو ٹوپی پہنی ہو یہ ٹوپی پہن لیتا ہوں. اچھا جنا کے اتار دیتا ہوں میں. اور اس میں زیادہ آدمی پہچان کوشش کرتے دیوار کی طرف جو منہ کر کے بیٹھے بیٹھے تاکہ لوگ پہچان. لیکن پھر بھی لوگ پہچان لیتے ہیں جنہوں نے پہچاننا ہوتا ہے وہ پہچان جاتے ہیں. صحیح. جی ڈاکٹر صاحب کوئی ہوتا ہے ایسا ساتھ تو اکثر ایسا ہوتا ہے کھانے پینے کی والی جگہوں میں تو نہیں, بازار وغیرہ میں کبھی کچھ وہ تو ایک الگ چیز ہے نا, باہر نکل نہیں اکثر لوگ پہچان جاتے ہیں. وہ ایک الگ بات کو نہیں پہچانتے لوگ. باہر نکلیں گے تو عزت سے ملتے ہیں, اس سے دل کو راحت ہوتی ہے, سلام ہوتی ہے, وہ عزت دیتے ہیں. اللہ کا بڑا کرم ہے یہ. مفتی صاحب کوئی ایسا چاٹ کھاتے پکڑے گئے مفتی صاحب چاٹ کھا رہے ہیں اور وہی مسئلہ پوچھ لیا ہو. نہیں ایسا تو خیر ابھی ویسے ہوتا رہتا ہے. جیسے کوئی چیز لینے گئے, گھر کی کوئی چیز لینے بازار چلے گئے تو پھر لوگ مل جاتے ہیں. سی سائڈ پہ ایک دفعہ وہ زوجہ نے بڑی ضد کی کہ وہی چلے بچوں کو لے کر, تو چلے گئے. تو میں اکثر ایسی جگہ ہم تلاش کرتے ہیں جہاں بالکل رش نہ ہو, بالکل پردے وغیرہ کے مسائل بھی ہوتے ہیں. تو وہاں ایک فیملی اتری, 2-3 گاڑیاں آئیں, وہ اتری وہاں پر. اب اس میں بہت سارے لوگ تھے, انہوں نے پہچان لیا. ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے بینچ پہ. اب اس میں لڑکے بھی تھے, بچیاں بھی تھیں, وہ سب آ کے گھیر لیا. مفتی صاحب آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, کوشچن شروع. میرے زوجہ نے کہا چلو یہاں سے فوراً نکل. لائی آپ ہی تھی یہاں پہ. یوسف بھائی کو ایسا ہوتا ہے بس. وہ سی سائڈ پہ بیٹھے ہوئے تو مفتی صاحب آپ یہاں پر سمندر پہ, آپ سمندر پہ. یہ آپ کو تو نہیں آنا چاہیے تھا سمندر پہ, کیوں آ گئے؟ کیوں علماء کا دل نہیں چاہتا, ان کی فیملی کا دل نہیں چاہتا. لوگ وہ سمجھ رہے ہوں گے سمندر خود ان کے گھر پہ جانا چاہیے تھا. یہ کیوں سمندر پہ آئے ہیں؟ اچھا ویسے ہوتا یہ ہے. جی میں عرض کر رہا تھا مفتی صاحب کے حوالے سے کہ کافی سالوں پہلے ٹیلی ویژن پر ایک ڈرامہ چل رہا تھا, تو اس میں ایک عالم دین کو بتایا تھا کہ وہ سمندر پہ سیر کر رہے ہیں. تو کسی نے ان کو دیکھ کے کہا مکان میں, ارے آپ یہاں, تو کہنے کہ کیوں ہمیں سمندر میں سیر کرنے کا حق نہیں ہے؟ نہیں. میرا مطلب یہ ہے کہ انسان ہے, اگر کہیں کوئی آب و ہوا کے لیے تبدیلی کے لیے چلا جاتا ہے اور وہ جگہ جائز ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. دیکھ کر حیرت کا اظہار نہیں کرنا ہے. سمندر تو جائز جگہوں میں سے جگہ جائز ہو. اچھا عام طور پر یہی پاکستان کے سمندر پہ جانا جائز ہے. عام طور پہ ویسے کھانے پینے میں ذرا سی تکلف کرتے ہیں کہ نہیں جی آپ کھائیے, بھوک لگ بھی رہی ہے تو بھی یہ کہ ذرا سا تکلف کیا جاتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے بھائی اتنا کھا رہے ہیں. لیکن مزہ آتا ہے شہری ٹائم میں جب وقفہ آتا ہے نا, او ہو شہری کا, اللہ اکبر. اور اس وقت پھر جو پردے اٹھتے ہیں, جو کتنے لوگ بے نقاب اور بے حجاب ہوتے ہیں, اللہ اکبر. کیونکہ پتہ ہے کہ بھائی بعد میں تو کھا ہی نہیں سکتے, تو وہ کھانے کا نظارہ جو ہے وہ اپنا ہے. نہیں آپ نے تو مطلب دیکھا ہوگا, میں تو اس وقت بھی بہت مطلب کم کھاتا ہوں. بہت نہیں خرا پروگرام آن ایئر جا رہا ہے, میں کیسے کہوں آپ کم کھاتے؟ بڑے کھاتے تو نا پیٹ بھر کے ہی, ظاہر ہے. یا تو روزہ سب کے سامنے کھاتا تھا میں, تو سب کے سامنے ظاہر ہے, سب کے سامنے کھاتا تھا میں. تو روزہ تو رکھنا ہے نا بھائی جان, پیٹ بھر کے ہی کھاتے ہیں. فقیر تو ڈبل روٹی سے کھا لیتا تھا. خیر پھر یہ آپ کی قناعت ہے, اب میں کیا کہوں. پروگرام لائیو جا رہا ہے نا, ہم نے آپ کو ڈبل روٹی کھاتے ہوئے. اچھا نہیں وہ نہیں دیکھا ہوگا آپ اس دن, پھر آپ نے آنکھیں بند کر دی ہوں گی. فیصل کبھی ایسا ہوا ہے کہ یا ہوتا ہے نارملی کوئی مطلب فرق تو نہیں؟ بہت یعنی کہ باہر بہت کھانا کھاتا ہوں, بہت خوش خوراک ہوں, باہر اور اکثر میں باہر کھاتا ہوں. اصل میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اگر دوستوں کے ساتھ ہیں نا, 2-4-6 لوگوں کے ساتھ, تو وہ تو پھر ٹھیک ہے بھائی, ہم دوستوں کے ساتھ آئے ہوئے ہیں, تو ٹھیک ہے کھا رہے ہیں, وہ ایک ویلڈ ہے اور ایک جسٹیفائڈ بھی ہے. لیکن اگر آپ اکیلے کہیں بیٹھے ہیں نا اور پھر پہچان لی گئے تو ایک مجھے بہت شرم محسوس بہت پریشانی ہوتی ہے. ایک تو اکیلے کھانا مجھے بہت عجیب لگتا ہے. کبھی نہیں کھایا, جب بھی کھایا دوستوں کے ساتھ, فیروز بھائی ہوئے, دوسرے حضرات ہوئے, ساتھ ہوتے ہیں تب کھانا. یا بچوں کے ساتھ تو بچوں کے ساتھ پھر ہم
عام جگہوں پہ بیٹھ کے تھوڑی کھاتے ہیں. ہاں کسی ریسٹورینٹ میں جا کے کھانا. آپ تو ریسٹورینٹ پہ کہہ رہا ہوں نا, فٹ پاتھ پہ تو نہیں نہ کھانا شادی سارے ریسٹورینٹ پہ ہی کھائیں. ایک دفعہ کچھ خریداری تھی, کچھ چیزیں ایسی لینی تھی کہ جس کے لیے مجھے خود جانا تھا. ٹھیک ہے. تو میں بولٹن مارکیٹ چلا گیا. وہاں پر وہ گاڑی جو ہے نا وہ ڈرائیور نے کھڑی کر لی. میں جا کے جلدی سے جو 4-6 چیزیں لینی تھی لے. اس دن بہت نزلہ زکام مجھے محسوس ہو رہا تھا, بہت شدید. تو میں گاڑی میں آ کر بیٹھا تو میں نے ایک سوپ دیکھ لیا تھا کہ وہ سوپ لگا ہوا ہے, اور یہ سوپ میرے نزلے کو کچھ افاقہ اور ازالہ کر پائے گا. مرغیاں لڑکی ہوتی وہ ناظرین وقفہ ہی لے لیں, سوکھی سی مرغی. آپ وقفہ لے لیجئے, وقفے کے بعد آئیں. لٹکنا خوب ہے. یہ نہیں, یہ غلط ہے. سندھی بلوچی پختون مہاجر پنجابیوں میں من ایک ہے. عید عید مبارک, عید مبارک, عید مبارک, عید مبارک. عید آئی, عید آئی, عید آئی, عید آئی. عید مبارک, عید مبارک, عید مبارک, عید مبارک. ناظرین خوش آمدید. اور ہماری عید تو ہو گئی کہ علامہ لیاقت صاحب بھی تشریف لے آئے. ماشاءاللہ آپ کو بہت عید مبارک. آپ کو بہت عید اور قبلہ شاہ صاحب کو دیکھ کر آپ کی بھی ہو گئی, ہماری بھی ہو گئی, ہم سب کی عید ہو گئی. ماشاءاللہ آپ بھی تشریف لائے, بہت شکریہ. عید مبارک آپ کو بھی. علامہ صاحب کیسی گزری عید؟ اللہ پاک کا بڑا کرم ہوا. آپ اتنی دیر سے آئے, ہماری تو نہیں اچھی گزر رہی تھی نا. نہیں, اللہ خوش رکھے آپ کو. آپ کی محبتیں, پیار ہے یہ آپ کا, اور یہی محبتیں تقسیم کرنے کا نام عید ہے. بے شک کہ مسلمان آپس میں محبتیں تقسیم کریں اور پیار کا اظہار کریں. یہی اللہ کی نعمت ہوتی ہے سب سے بڑی. تو اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو یہ خوشیاں عطا فرماتا ہے, تو خوشیاں بانٹنے کا موقع عطا فرماتا ہے. صحیح بات. شاہ صاحب کیسی گزری عید؟ جی الحمدللہ ماشاءاللہ آج بہت اچھے لگ رہے ہیں آپ. بس ہمیشہ ہی لگتے ہیں, آج زیادہ اچھے لگ رہے ہیں. بہت شکریہ, مشکور, جزاک اللہ. میں نے شاہ صاحب کو آتے ہوئے ایک آؤ پنجابی کے اندر میں کہ آج تو منڈے لگ رہے ہیں. اللہ ہے جی. اچھا, ان علامہ صاحب کی تعریف کی معراج ہوتی ہے یہ جملہ, منڈے لگ رہے ہو, منڈے لگ رہے ہو. اچھا یہ منتہا ہوتا ہے, یہ منتہا ہے مبالغہ. ایک ہی لگ رہے تھے, ایک ہی لگ رہے ہیں. نہیں شاہ صاحب تو لگ رہے ہیں, باقی منڈے لگ رہے ہیں ماشاء اللہ. ایک دن جس نے پا کے آئے نے, وہ آزمی صاحب ہے نا میمن مسجد والے, جی جی جی, ان کو بھی کہہ رہے تھے. کہا تھا کہ نہیں آپ نے, یہ بتائیں. وہ تو ماشاء اللہ شیخ القرآن ہیں, اور ماشاء اللہ نہیں آپ نے ان کو کہا یادگار اسلاف ہیں وہ تو. مطلب یہ تعریف کا ایک منتہا ہے ہاں کہ منڈے لگے. بہت مبالغہ فرمانا چاہتے ہیں تو نہیں. میں نے اس دن عید کی بات کری نا کہ عید جلدی رکھی ہے ہم نے کہا جی جو سارے منڈے گھوم رہے ہوتے ہیں اور طارق روڈ پہ بادر آباد پہ, ہم نے ان کے لیے اول وقت میں نماز آخری وقت میں نماز فجر اور اول وقت میں عید رکھی ہے. تو میں نے ان کو بھی دعوت دی. انہوں نے کہا مجھے دعوت دی آپ نے, مفتی ابوبکر صدیق صاحب کو کیوں دعوت دی؟ میں نے کہا میں نے منڈو کے لیے عید رکھی ہے. شاہ صاحب کیسی گزری عید؟ جی اللہ کا کرم تھا الحمدللہ. ایک تو مصروفیت اس حوالے سے تھی کہ جمعۃ المبارکہ تھا, تو جتنے جس قبلہ مفتی صاحب ہیں علامہ صاحب ہیں, تو جو مساجد سے منسلک ہے بالخصوص جو ہے وہ امامت کے حوالے سے, تو اس حوالے سے تو یقیناً ایک بڑا شرف رہا کہ بس اس دورانیے میں یعنی عید پڑھانے کے بعد لوگوں سے ملنے کے دورانی جمعے کا وقت ہو گیا. جی ہاں, اور اچھا یہ رہا کہ 2 گفتگو گفتگو کرنے کا ایک دن میں موقع مل گیا. صحیح صحیح. ایک چیز کہوں گا, جیسے صاحب نے ذکر فرمایا کہ دونوں خطبے ساتھ آ گئے, تو وہ ہمارے معاشرے میں مشہور ہے کہ دونوں خطبے بادشاہ پر بڑے بھاری ہوتے ہیں. میں نے کہا بادشاہ پر تو باری ہو نہ ہو, علماء پر باری ہو گئی. بھائی مانا باری تو نہیں ہے, اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 2 دن, میں نے جمعے کا آغاز اس طرح کیا, میں نے کہا خدا کا کرم ہے کہ دوسری مرتبہ اللہ نے اپنے گھر میں حاضری کی توفیق عطا فرمائی. لیکن جیسے شاہ صاحب نے فرمایا کہ ملتے ملتے جمعہ کے وقت ہو گیا, جمعے کے بعد پھر ملنے شروع کر دیا. اگر جمعہ نہ بھی ہوتا تو ظہر تو پڑھنی تھی نا جماعت کے ساتھ. اچھا لیکن اس کی سہولت تو یہ ہے نا کہ آپ 4:30 بجے پڑھ لیں. ہاں یہ اس وجہ سے مشکل ہو گیا تھا. جس طرح کی جماعت کا اہتمام مسجد میں ہوتا ہے, جی ہاں, یا جو مستقل امام ہے ائمہ ہیں, جی ہاں بالکل ان کے لیے ہے. بھاری ہونے کا پس منظر ہے کیا؟ کوئی اس کی کوئی ویسے ہی ہے, کچھ بھی نہیں اس کا.
یہ اصل میں جعلی قسم کے عاملین نے نکالی ہوئی ہوگی یہ بات. اچھا. کیونکہ ہمارے سیاستدان جو ہیں بعض وہ اس طرح کے لوگوں سے رابطے رکھتے ہیں. اچھا. اور ان کا دھندا یا کاروبار چلتا ہی اس سے کہ کھلجڑی چھوڑیں, سامنے والے کو وسوسے میں مبتلا کریں اور اپنا کارخانہ چلتا رہے. ہاں, اور کچھ نہ کچھ کہانی چلتی ہے بادشاہوں کو ڈرانے کے لیے کہ بھائی جمعے آ رہے ہیں 2, اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا اتارا ستارہ اترے اور تمہاری کوئی حفاظت. اور علامہ صاحب کہ امتحان یہ بھی تھا کہ یہ یعنی امید تو یہی تھی کہ چاند 29 کا ہوگا, کیونکہ متواتر پے در پہ مصطفیٰ قبلہ جو دن گزرے ہیں وہ 30 کے تقریباً 3 مہینے غالباً ایسے گزرے ہیں. تو پھر سارا دن جو ہے وہ ساری رات تقریباً لوگوں کی جو ہے وہ شاپنگ میں یا کتنی بھی تیاری کر لیں تو بقیہ جات کچھ نہ کچھ رہ جاتے ہیں, خصوصاً خواتین. جی ہاں بالکل. تو لاسٹ تو یا تو گھر والوں کے انتظار میں رات گزر جاتی ہے یا ان کی خدمت میں گزر جاتی ہے. تو صبح حال یہ ہوتا ہے جو میں نے محسوس کیا قبلہ کہ اگر بڑی مساجد جس طرح کہ الحمدللہ ہماری بڑی مسجد ہے یا کسی حوالے سے میں بات کرتا ہوں تو اس میں اگر فرض کریں کہ آپ سے 100% آدمی مسجد کے جتنے بھی نمازی ہیں وہ آپ سے مل رہے ہیں تو 80% آدمی معذرت کے ساتھ برسبیل تنزل صرف آپ سے چپکیں گے. جی ہاں, تھکن کے لیے. صحیح. یعنی ایک میں آپ سے لٹک جائے گا. جی یہ کیفیت ہے. نہیں کچھ لوگ میں شاہ صاحب سے ملنے آیا, نہیں کچھ لوگ میں کم سے کم یہ بھی تو کہوں السلام علیکم عید مبارک, تو بس آگے گرنا ہے, وہاں سے لائن لگا کر آپ آئے اور ہم پر گرے. اچھا ان کو یہ آگے کر ان کو جی بالکل. اچھا ان کو یہ بات پتہ تھی کہ شاہ صاحب بھی رات سے جاگ رہے ہیں؟ مجھے تو 22 گھنٹے ہو گئے تھے, یقین کریں 22 گھنٹے, کیونکہ مسلسل پیچھے کے پروگرامز وغیرہ چل رہے تھے. تو اس پر ایک لطیفہ مزید میں سناؤں. میں نے اس سے پوچھا کیسی طبیعت ہے, کہتے اللہ کی دعا ہے. یعنی اتنے تھکے ہوئے تھے, اتنے پریشان کہ غیر حاضر تھے. قبلہ شاہ صاحب کی بات کو ایک تکمیل کر دوں. جمعہ جب پڑھایا تو جمعے کے بعد پھر میں نے ایک اعلان کیا. میں نے کہا جی ایثار فرمائیں, جو حضرات عید مل چکے عید میں وہ مہربانی فرما کے لائن نہ لگائیں. یہ کیسا ایثار ہے؟ نہیں مطلب ان کے لیے ایثار فرمائے جو عید نہیں ملے, ورنہ اور لائن لمبی ہو جائے گی نا. آپ انصاف فرمائیں. ایثار تو اور ہے, یہ تو انصاف ہوا نا کہ بھئی ایک دفعہ مل چکے ہو تو بس. مطلب وہ کہیں گے نا جی ہم جمعے کی بھی برکتیں ایک مرتبہ دوبارہ. کچھ لوگوں کی عقیدتیں واضح لوگوں کی عقیدتیں ہوتی ہیں, سے کام لیا کرتے. کچھ لوگ صبح مل لیا وہ جمعے پہ نہ ملی, کیا بات ہوئی یا نہیں, ان کی عقیدت ایسا نہ کرے سرکار. اصل میں ہم دونوں جو ہے ہم دونوں قبلہ یوسف بھائی کے خاندان کے امام ہیں, میں اور مظفر شاہ صاحب قبلہ, اس لیے حضرت کو بہت ناراض ہو رہے گا, ساتھ دے رہے ہیں. یوسف بھائی کچھ لوگ تو ایسے بھی تو ہوتے ہیں نا کہ جن سے عید مل کے تھکن اتر جاتی کہتے ہیں. ہاں سنا تو ہے. اچھا سنا ہے لیکن مشاہدہ نہیں ہے. اچھا کبھی ایسے کسی آدمی سے معانقہ نہیں ہوا؟ کئی مرتبہ آپ سے ملا ہوں, کوئی فرق نہیں پڑا. یہ تو محسوس کرنے کی بات ہے. نہیں ہوا نا, محسوس نہیں ہوا. عید کے دنوں میں آپ بھی ایک دفعہ تشریف لائے تھے ہمارا مادر علمی مرکز اہل سنت جدیہ. وہاں جو ہے کہ وہ عید کا سما یوں ہوتا ہے کہ عید کے دوسرے دن جیسے آج کے دن وہاں صبح اجتماع ہوتا ہے, اور یہ سال سے اکابر سے چلا آیا ہے. تو وہاں پر یہ کیفیت ضرور, جس طرح آپ نے یوسف بھائی نے ارشاد فرمایا, یہ کیفیت ضرور بنتی ہے کہ تمام جو ہے وہ ہمارے اکابر اور اساتذہ موجود ہوتے ہیں اور بغیر کسی دعوت کے لوگ جو ہے کہ وہ شامل ہوتے ہیں. اور باقاعدہ اس کے بعد پھر ختم کے بعد تاثرات وغیرہ صورتحال رمضان کے حوالے سے ہر عالم یا کوئی بھی سماجی مثال کے طور پر آپ ٹی وی سے وابستہ ہیں تو آپ کو بھی باقاعدہ باضابطہ موقع دیا جائے گا. جیسا فصیح بھائی ماشاء اللہ اتنے عظیم ہستی ہیں نعت خوانی کے حوالے سے, ان کو کہ آپ اپنی آپ بیتی سنائیں. تو بے شمار لوگوں کی آرا بیک وقت بڑی علمی اور فکری آرا وہاں پر ملتی ہے. اس کے بعد توشے کا اہتمام ہوتا ہے, تو وہ ایک بڑا ایک قلبی سکون کا باعث ہوتا ہے. صحیح. لطیفہ کون پہلے سنائے گا جی؟ مفتی صاحب پہل کریں گے. میں آخر میں سناتا ہوں. لیاقت صاحب, آپ ہمارے چائے پیتے ہوئے لطیفہ سنانا منع ہے کیا؟ بزرگ ہیں آپ ہمارے سینئر ترین. الاول فالاول والاقرب فالاقرب کے تحت جو ہے یہ لطائف میں بھی ہم چاہتے ہیں کہ تقدم آپ کا ہم کم نہ کریں, یہ بہت بری بات ہو جائے گی. ہر چیز میں مقدم کرتے ہیں آپ کو. میں نے دیکھا اپنا لطیفہ سنا دیا حضور. اب مفتی صاحب میں نے تو سنا دیا, میں نے پوچھا جی کیا حال ہے, تو کہا اللہ کی دعا ہے. لیکن میں نے کہا اس سے بہترین لطیفہ جو حقیقت پر مبنی ہے کچھ نہیں, جو فقیر پر گزر گیا ہے. نہیں وہ تو اب یہ لطائف ستہ ہو جائیں گے. اچھا کیونکہ 6 آدمی ہیں. لطائف خمسہ تو نہیں ہو. داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ محفل ہو رہی ہے, داتا صاحب گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ محفل ہو رہی تھی. تو ایک نعت خان نعت پڑھ رہے تھے, تو ہوا تیز چلی تو وہ چادر جو ان کے گلے میں ڈالی گئی تھی دربار شریف کی وہ کھل گئی.
تو شہریار قطوسی صاحب نے مجھے کہا کہ فتح دیکھو کیا لکھا ہوا، اس پر لکھا ہوا تھا قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ نے فوراً اتار دی ہوگی۔ میں ہنس پڑا، اور کیا میں اتاروں گا کہاں سے۔ ناظرین باقی تمام مہمانوں سے بھی لطیفے سنتے ہیں، انشاءاللہ میں بھی سناؤں گا آپ کو ایک مختصر سے وقفے کے بعد۔ سب ہے مسلمان، بھائی ہے بھائی، عید آئی، عید آئی، عید آئی، عید مبارک، عید مبارک، عید آئی، عید مبارک، عید مبارک، عید مبارک، عید مبارک، رنگ خوشی کے ساتھ ملائی، عید آئی، عید آئی، عید فطر پھر جھوم کے آئی، عید آئی، عید آئی۔ ناظرین، اور اس کرسی کا فیض جو ہے وہ تیسری آدمی میں منتقل ہو رہا ہے، مفتی اکبر صاحب کے بعد تسلیم صابری صاحب، اور مجھے یہ فیض بڑھانے کے لیے چلیے فیض بڑھانے کے لیے مجھے یہ کرسی دی گئی ہے، تو میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور مفتی صاحب میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا، اور حضرت کوئی عامر فیاضی آئے ہیں نا، عامر فیاضی نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ عامر فیاضی دوست، عامر فیاضی ہمارے ملک کے مشہور نعت خوان اور کیو ٹی وی کے نعت ڈائریکٹر، بہت خوش ہیں جی ہاں، انہوں نے بہت محنتی ماشاءاللہ، بہت محنتی، بہت ماشاءاللہ، اور اسی رمضان میں انہوں نے بہت محنت کی ہے۔ رمضان میں بھی پچھلے بھی اس کا بڑا کریڈٹ، اور آئیڈیز کے لیے، نئے نئے آئیڈیاز کے لیے بہت ماشاءاللہ اللہ۔ بلکہ میں چاہتا ہوں کہ عامر فیاضی سے شروع کریں کہ کوئی لطیفہ سنائے۔ ٹائٹل ساؤنڈ ان کا ہے، ٹائٹل وہ جی آئی ڈی بھی، ٹائٹل بھی عید مبارک، پچھلے سال بھی انہیں کا تھا۔ بہت ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ عامر فیاضی صاحب کو لطیفہ سنائیے آپ۔ خل ابھی آپ مفتی صاحب، نہیں میں آپ کی طرف آیا ہوں کیونکہ میں نے آپ کے ساتھ 30 دن یہاں گزارے ہیں، تو اصل میں ابھی آ کے کرسی پہ بیٹھا ہوں، ابھی سوچ رہا ہوں کہ یہاں بولنا کیا ہے، ابھی تھوڑا مجھے ٹائم لگے گا اس کرسی کا، ابھی تھوڑا میں نے آپ کو کہا نا کرسی کا اثر ہوتا ہے۔ اصل میں روز مل رہی تھی ہمیں یہاں افطار کے بعد بریانی، تو میں نے ان کو کہا، میں نے کہا چینج کرو یار اس کو، چیز کو روز بریانی، دال چاول، پھر اس کے بعد دال چاول آنا شروع ہو گئے۔ وہ دال چاول بھی تقریباً ایک ہفتہ آتے رہے، تو میں نے اس کو کہا، عامر فیاضی کو کہا، یار میں اتنا بیمار تھوڑی ہوں کہ روز دال چاول کھلاؤ گے تم۔ پھر اس کے بعد پھر روٹی بھی ساتھ آنے لگی، پھر اس کے ساتھ چکن بھی آنے لگی، اور بھی ماشاء اللہ تسلیم بھائی بہت انجوائے کیا ہے رمضان میں ماشاءاللہ۔ سب آپ لوگ بھی تھے، یوسف بھائی بھی تھے، فصیح بھائی بھی تھے، شاہ صاحب بھی ساتھ ٹرانسلیشن میں، مفتی صاحب بھی آتے رہے۔ اس سال یعنی کہ جو گزشتہ ہمارے سال گزرے ہیں، کافی سال بڑا ہمیں مزہ ہے، اور رمضان بہت ہاں ماشاءاللہ۔ جی مفتی صاحب آپ سے لطیفہ سننا ہے تو قدیم، وہ میرے ذہن میں آ رہا تو وہ سنا دیتا ہوں کہ لطیفہ ہوتا ہے حضرت، قدیم ہو یا جدید ہو۔ ہاں ہاں، ایک صاحب تھے، وہ باکرامت آدمی تھے، تو ان کی زوجہ ان کی بزرگی کو تسلیم نہیں کرتی تھی، اور ہمیشہ یہ مثال دیتی تھی، دیکھو تم بڑی بڑی باتیں کرتے ہو، فلاں کو دیکھو، فلاں کو دیکھو، فلاں کو دیکھو۔ ایک دن وہ حضرت تشریف لائے تو کہنے لگی، آپ ایسے بولتے رہتے ہو، آج میں نے دیکھا ایک آدمی کو۔ کہا کیسے، کیا دیکھا ہے؟ کہا ایک شخص آسمان پہ اڑ رہا تھا، یہ ہوتی ہے کرامت۔ تو حضرت نے کہا کہ وہ میں ہی تھا۔ کہا اچھا، اسی لیے ٹیڑے ٹیڑے اڑ رہے تھے۔ گھر کی مرغی دال برابر ہوتی ہے۔ تو یہ حقیقت ہے، جو کہتے ہیں نا گھر کی مرغی دال برابر، تو جو گھر کے افراد ہوتے ہیں وہ اتنا زیادہ اقتصاب فیض کرتے نہیں ہیں۔ آج کل جو ہے نا وہ دال مرغی سے زیادہ مہنگی ہو، کہاوت بدلنی پڑے، بدل دیں، گھر کی دال مرغی کے برابر۔ جی یوسف بھائی، جی یوسف بھائی، لگی بات تو نہیں آ رہا کوئی ذہن میں، وہ اپنے زمانے کا کچھ سنا دیں۔ کتھا وہ آپ کے ہالینڈ کا بھی تو تھا نا وہ، ارے حضرت اس طرح تو اس سینہ بیکینہ میں کئی لطیفے ہیں، لیکن وہ بڑا زبردست لطیفہ، بہت زبردست لطیفہ۔ فی الحال ویسے ایک کتھا آ رہا ہے ذہن میں، اگر آپ اجازت دیں تو۔ کتھا ہے شاعر کو جب ویسے آپ کی ہمت پر داد ہے، آپ کی ہمت پر داد ہے کہ ہم نے ہالینڈ کا زبردست والا حوالہ دیا کہ آپ ہنسے نہیں اس پر۔ شاعر کہتا ہے، یار تم بھی کمال کرتے ہو، یار ہاں یار تم بھی کمال کرتے ہو، زندگی پائمال کرتے ہو، یار تم بھی کمال کرتے، تم بھی کمال کرتے ہو، زندگی پائمال کرتے ہو، 4 تنکے ہیں آشیانے کے،
4 तिनके हैं, 4 तिनके हैं आशियाने के, तुम उसी से खिलाल करते हो। बड़े दिनों के बाद मुझे ये कथा याद आ रहा था, मैंने कहा चलिए ये आपका कथा भी और ये लतीफा हो गया। अब आया तस्लीम भाई नहीं लिया अल्लामा साहब शाह साहब ने बोल दिया। अच्छा, और असी शाह ने बड़ा एहतराम करते हैं। मैं हजरत आपका एहतराम करता हूं। असल में बड़ा एहतराम है। अल्लामा साहब लतीफों का खुलासा पेश करेंगे, इसलिए सबसे आखिर में पेश करना वो आप सुनेंगे इनसे लतीफों लतीफों में सदारती खिताब। मैं एक जगह लाहौर में ही महफिल के बाद खाना खाने बैठे हुए थे, तो एक साहब आए और कहने लगे, जी तस्लीम भाई आप माशाल्लाह, आप बहुत, आपके अशार बड़े ज़बरदस्त होते हैं, आपका इंतखाब बड़ा अच्छा होता है और बहुत खूबसूरत, आपकी अदाई भी बहुत अच्छी, पढ़ना भी कमाल भाई, बहुत मज़ा आ जाता है। जी बहुत शुक्रिया। कहते हैं आप माशाल्लाह इस नातिया शायरी के अलावा भी शेर का ज़ौक़ रखते हैं, कोई गज़ल के शेर भी पढ़ते हैं आप? मैंने कहा जी जो शेर पढ़ता है उसे तो नात का शेर तो पसंद ही है, जारी बात है, गज़ल के शेर भी पढ़ते ही हैं हम, और ऐसी किताबें पढ़ते हैं गज़ल के अशार। कह रहे कोई गज़ल का शेर सुना है, मेरी बड़ी ख्वाहिश है आपसे कोई गज़ल का शेर सुनो। मैंने कहा परवीन शाकिर का एक शेर है कि कासा-ए दीद में बस एक झलक का सिक्का, कासा-ए दीद में बस एक झलक का सिक्का, हम फकीरों की कनात से तुझे देखते हैं। क्या कहने, वाह वाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 तस्लीम भाई क्या बात, वाह वाह वाह, मजा आ गया जी, मजा, वाह वाह वाह। फिर सुनाइए, मतलब क्या है? मैंने फिर सुनाया, मैंने कहा भाई कोई बहुत मेरा ख्याल है बाज़ौक़ा आदमी है। हाँ। तो पीट नहीं, वाह वाह, आहा हा वाह वाह। कहा जी बहुत शुक्रिया। कह रहे शायर ने क्या कनातों का जिक्र किया है शेर के अंदर। टेंट के कनाते समझ क्या लाया है देखिए। जी आमिर भाई अब तो आप सुना दें, आपका अब आपकी बारी है लतीफा सुनाने की। मैंने आपके साथ लतीफा शेयर कर लिया है खाने वाला। वो दाल चावल वाली। हाँ वो उस पे आज वो लतीफा से भी इनकी तरफ से था। जी अदर जी शाह साहब, आप शाह साहब फकीर तो सबसे पहले सुना। अहमद शाह माशाल्लाह। अच्छा वो हाँ अल्लाह की दुआ है। आप एक लतीफा और सुना रहे थे, एक लतीफा और सुना रहे थे, वो आप सुनाए। मैं सुना, मैं सुना रहे थे ना ब्रेक पे जाने से पहले कि एक लतीफा मैं और सुनाऊंगा। एक लतीफा और सुना दूंगा आपको? सुनाए, बिल्कुल सुनाए। सर एक दफा ऐसा हुआ कि वो हैदराबाद में गया तो कोई तबीयत नासाज थी, तो मैंने उनसे कहा कि भाई वो जो है आप ऐसा कीजिएगा कि मैं खाना नहीं खाऊंगा, चाय और पापा जो है ना वो बिस्किट्स ये मेरे आगे रख दीजिएगा। वहाँ 2 दिन मुझे ठहरना था, तो वो मुझे दोपहर में भी चाय बिस्किट्स मिले और रात को भी चाय बिस्किट। जब रात को चाय बिस्किट यार मैंने कहा मैं इतना बीमार भी नहीं हूँ कि तुम मुझे सुबह से चाय बिस्किट ही खिला रहे हो। तो फिर मैंने उनसे कहा कि अब कुछ खाने को दो, क्योंकि मैं काफी दिन से आपके यहाँ, मेरे 2 दिन यहाँ रुकना है। तो फिर वो जनाबी वाली मेरे लिए वहाँ पे खाना बनवाया गया, चाय बिस्किट वाली बन जाती है। चाय बिस्किट खाने पीने के ऊपर आपने देखा फोकस खाना पीना, या खाने पीने के बगैर कैसे गुजारा होगा भाई। माशाल्लाह देखते ही है ना। मतलब वो ये कहना चाह रहा है कि हमने ऐसी दाल चावल खिला दी है कि हसी भाई अभी तक खाने को बोले। जी जी लतीफों को खुलासा। शाह साहब की बात से एक बात याद आई। एक बुजुर्ग थे किसी जगह, ये तो हकीकत है, एक बुजुर्ग जब किसी जगह तशरीफ ले गए किसी गांव में, तो वो ये होता है कि मुरीदीन पूछते हैं कि हुजूर क्या खाएंगे। तो मुरीद ने पहले दिन पूछा तो उन्होंने कहा जी मेरी तबीयत, शाह साहब ने कहा मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो मैं चाहता हूँ कि मुझे आप हल्का सा कोई सालन बना के दे दें और टिंडे वगैरह मुझे पका दें। उन्होंने पका दी। उन्होंने कहा तबीयत ठीक नहीं है, नरम ग़िज़ा को चाहिए। अच्छा अब वो मुरीद अगली जगह गए तो मुरीद पूछने लगे क्या पसंद फरमाते। कहा मुझे तो कल ये कहा है। तीसरी जगह तो कहा क्या मुझे तो ये पता चला था गज़ल फरमाते। अब वो लगातार जिस घर में जा रहे हैं और वही जो है वो उनको टिंडे मिल रहे हैं, टिंडे शरीफ। उन्होंने कहा जी मेहरबानी करो ये क्या हो गया। तो वो टिंडे खाने वाले बाबा जी मशहूर हो गए। तो वो लोगों को ये होता है कि एक मरतबा किसी चीज का पता चल जाए तो वो फिर लाइन ये लग जाती। इसी तरह जैसे मिठाई है, तो मिठाई अब एक मामूल बन गया लोगों के घर में आने का, लेकिन अब ऐसा हो जाता है कि वो मिठाई आते आते एक मामूल ही बन गया, मिठाइयों के डब्बे, मिठाई मिठाई मिठाई। तो ये है कि थोड़ा चेंज होना चाहिए शाह साहब, थोड़ा सा। और भी बहुत सारी चीजें, केक आ गए, नए आ गए, शहद आ गए, पेस्ट्रियां आ गई, और बहुत सारा दुनिया के अंदर चेंज आ गया है। मतलब जो आता है वो मिठाई का डब्बा, मिठाई का डब्बा। के बाद मुझे फिर ये आप अंदाजा करें ये एक मौलवी कह रहा है। सूप वाला रह गया आपका वाकया। हाँ वो गुस्ले बुर्गी जो था वो सुनाता हूँ एक वक्फा, फिर आड़े आ गया है। नाज़रीन एक मुख्तसर सा वक्फा और वक्फे के बाद
جب ہم لوٹیں گے تو اب یوسف بھائی جو ہے وہ اس سیٹ پر ہوں گے، اس سیٹ کو مزید فیضیاب کرنے کے لیے. تو ہم لوٹتے ہیں اس یقین کے ساتھ آپ کہیں نہیں جائیں گے. عید آئی، عید آئی، عید آئی، سندھی بلوچی پختون مہاجر پنجابیوں میں من ایک ہے آخر، سندھی بلوچی پختون بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین و حضرات، آئیں ARY کیو ٹیلی ویژن تے عید ملن جو پروگرام ناڑی رہی آयो. ان میں سے پہلا سید فصیح الدین شاہ صاحب بیٹھا ہوا تو مجھے تو من ہی وہ کہ سید صاحب دی وین ایک پروگرام ہلائی نہ گیا. پانے ماشاءاللہ تسلیم بھائی، مفتی صاحب، علامہ صاحب، عامر بھائی، سید بادشاہ سید بادشاہ مجھے چوا کہ نہ بھائی نہ ہاں تو کر ہاں کرو کرا بتائیو یعنی مجھے نہ مجھے کم آئے سمجھا نہ مجھے فیلڈ ہے. بہرحال یہ لوگ چوا کہ نہ تو کو کرنو ہے نے میمنی میں کرنو ہے کی کرا. بہرحال ماشاء اللہ پانچ میمنی جا امام مجھے سمجھ تو آ جاتی، میں آدھا میمن. ہاں مجھے میمنی سمجھ ساری آ جاتی ہے. اچھا آپ جانتے ہیں نہ نہ ایسا پہلے اٹھا ورنہ چاگلا اسٹیج میں پہلا کتنی کم کام کیا، میں نے جاب کی وہاں. ہاں ماشاء اللہ. کوئی آواز خرچ آواز کوئی کافی دفعہ آیا. ہاں ماشاء اللہ. اس کا مطلب سب کو سمجھ آتی ہے. آتی سمجھ ماشاء اللہ. مفتی لیاقت حسین صاحب تو ماشاء اللہ میمنوں میں ہی ہیں. میمنی زبان سمجھے بغیر بندہ کامل نہیں ہوتا. ہاں ماشاء اللہ ماشاء اللہ. صاحب بھی میمن جا امام دورا جی والے جا دورا جی والے جا دورا جی والا میمن جا آئیں گے تو حبیبیہ میں تو ماشاء اللہ دمال لگے لی ہوئی تھی. اچھا مانا آؤں نکلو تو بھی رمضان میں ویسے مزہ آ چنی ماشاء اللہ. مزہ وہ ہمارے وہاں ہے نا ہر جگہ پہ مزہ آچنی، ہر جگہ پہ مزہ آچنی. وہ بولے ساسا بھی قبرستان میں چلیں گے، بولے بڑا مزہ آتا تو ہر جگہ پر مزہ آچنی. مزہ آچنی بابا آؤں توڑی نکلی اڈا سے آج جیرا سے دورا جی کروڑی میں سے تو چھوکروں میں جو حاجی محمد حسین بیگو ہو ان کے یہاں چم کے یار یہ پانچ اڈا سے تو گھڑے پھر نکلی آئی ہوں پر یہ گولا گنڈا یہ تو پہلی مرتبہ ڈسے میں آوائی سچی کہہ رہا ہوں پہلا نہ نارم ہوئے تو آؤں کہ چم کے یار خود میں کہہ کھوٹی تو گولا گنڈا تو پا کیوں یار اڈا جا گولا گنڈا بہت مشہور ہے نا جی گولا گنڈا بہت مشہور ہے. نہ بتایا ہو نہ کرایا ہو پوری منڈی ہے وہ تو. ہاں ہاں اڈا نارم یا نا ہاں نارم یا ہمارے مقتدی علامہ صاحب. ہاں بھلے انشاءاللہ کوئی دیا چنا کوئی دیا چنا اللہ جو کمائے صحیح سب وہیں کرو چونا واقعہ بھی کی پنجابی میں سنائیں گے. ہاں میں پنجابی میں آپ کو لطیفہ سناتا ہوں. آپ جانتے ہوں گے یوسف گجراتی جو یوسف کے گجران والا کے جو نعت خواں تھے یوسف. ہاں ہاں یوسف گجراتی مشہور مارو وہ. تو وہ ایک جگہ لیٹ پہنچے تو کھانے کے لیے جب ان کو انہوں نے کہا جی لنگر پانی لاؤ تو وہ انہوں نے بوٹیاں تو ختم ہو گئی تھی، آلو خالی سواد نہیں آئے. سنیں میں پنجابی سناواں گا تو پنجابی سناؤ لطیفہ جس طرح واقع ہوا وہ زبان ہی سناؤ. نہیں میں آپ کو سناتا ہوں. وہ انہوں نے کہا جی لنگر پانی لے آؤ جی تو انہوں نے وہ لگ دیے آلو خالی اور شوربہ اور روٹی. تو بعد میں یوسف گجراتی کہتے ہیں یوسف گجرا والے ان کو کہتے ہیں یوسف چشتی نام تھا. یوسف چشتی نقشبندی یوسف نقشبندی. انہوں نے کہا کہ جی وہ خلال لے آؤ میرے دندن سے آلو پھانس گئے. تو انہوں نے کہا یہ تو یار زبردست نے چوٹ کر دی ہم پر. تو صبح ناشتے میں انہوں نے مرغی پکائی اور ساتھ ہی یوسف نقشبندی صاحب کے ساتھ ہی انہوں نے خلال کی ایک ڈبیا رکھ دی. انہوں نے کہا گال سنو میرے دندج آلو پھانسے نے مرغی نہیں پھانس دی. ایک خلال جڑنے نے چکلا وہ تھا. خلال تو ایک چیز یاد آئی. ایک بڑے بزرگ گزرے نے مولانا عنایت اللہ صاحب سانگلا ہی لالے بڑے خطیب بڑے بہت بڑے مناظر. وہ ماشاءاللہ بڑی تقریر بھی کرتے سر 2-3 گھنٹے شاہ صاحب ورگو ماشاءاللہ شروع جناب ہے جی لمبی تقریراں. تو پھر اللہ پاک دے روزی دب کے کھاندے سر. تو کوئی بندہ بوتل لے کے آ گیا انہوں کو بوتل ہے پیپسی 7 اپ دی بوتل. تو شاہ صاحب ویکھی اور عنایت اللہ صاحب ویکھی بوتل فرمانے انہوں کی کرنا ہے بوتل نکی جی بوتل تو لے کے آیا ہے انہوں کرنا کی ہے تارے سے پیڑ راستے لے انہوں میں کانش پاواں کی کرنا خدا دے بندے کو بوتل لے تو کریٹ لے کے آ پورا پیڑ راستے انہوں کانش پاڑا ہے میں. اچھی بات ہے. واہ واہ واہ.
واہ واہ، اچھا کافی خوش خوراک تھے وہ، سنا ان کے لیے بہت ماشاءاللہ، لیکن پھر وہ بولتے بھی بہت ہیں نا کافی. پتہ ہے ناظر اسلام کے بہت بڑے. بڑی بات ہے، بڑی بات ہے. عامر بھائی کیا آپ نے کو قسم کھا رکھی آج بولنا ہی نہیں، یہ کیا بات ہے؟ آج میں سن رہا ہوں اور مجھے بڑا مزہ آ رہا ہے. نہیں سن تو ہم بھی سن ہی رہے، بولی وزارت کرانے کے لیے آئے ہیں. نہیں یہ بات نہیں ہے. آج حسی بھائی پہ جس طرح سے لطیفوں کی بھرمار ذہن میں آ رہی ہے نا، مجھے لگ رہا ہے میری جو میموری ہے وہ بھی یہاں چلی گئی ہے. کیچ کر رہے ہیں سگنل پرابلم. پشتو میں لطیفہ سننا ہے، پشتو میں سننا ہے یا صاحب پشتو کا لطیفہ سننا ہے؟ آپ جو مرضی سنا دیں، یہ آپ کے اوپر ہے. ہمارے وہاں ایک بڑی مشہور بات تھی کہ ایک ہمارے وہاں تھے خان صاحب بیچارے، وہ جب بھی جو ہے وہ کپڑے دھو کر سکھانے کا اہتمام کرتے تو بارش ہو جاتی تھی. تو ایک دفعہ یوں ہوا کہ دھوپ نکلی ہوئی تھی تو انہوں نے جیسے اہتمام کیا تو بارش ہو گئی. ارے تو ایک دفعہ واقعی میں جون جولائی کا مہینہ نہیں سمجھ رہی کہ جون کا ہمارے وہاں پاکستان میں سپٹمبر یا اکتوبر کا جو ہے، بالخصوص اکتوبر جو ہے ہمارے وہاں بہت گرم ہوتا ہے، سپٹمبر گرم ہوتا ہے. تو اس میں بڑی چنچلاتی ہوئی دھوپ نکلی ہوئی تھی تو وہ نکلے دکان میں پہنچے کہ صرف لاتا ہوں کپڑے دھوؤں گا. اچھا تو صرف جیسی لیا انہوں نے تو بادل آ گئے. ارے تو سر اٹھا کے بادل کو کہتا ہے کہ نہیں میں تو نسوار لینے آیا، صرف لینے تھوڑی آیا. تو وہ کیا کچھ صاحب منزلت تھی کیا تھا؟ نہیں یہ تو طرح کا حال ہوتا. اچھا نہیں کسی بزرگ کے لیے مشہور بھی تو ہے نا کہ بھائی وہ بارش نہیں ہو رہی تھی تو پھر وہ پشتو میں آپ نے کچھ نہیں سنا ہے. نہیں شاہ صاحب ایک پشتو میں ساتھ پشتو میں سنانا آپ نے، یہ مزہ نہیں ہے. جس زبان کا ہو جب تک اس زبان میں اتر کے نہ سنائے تو وہ مزہ ہی نہیں آتا. ایک جہاز والا سنایا تھا، وہ سیٹ والا ایک سنایا تھا. کون سا؟ سیٹ میں ایک بندہ جا کے بیٹھ کے، سیٹ نمبر ہوتا ہے نا جہاز میں، جائیں سب کا اپنا سیٹ نمبر ہوتا ہے. تو ایک پختون جو ہے وہ سیٹ جا کے بیٹھ کے جہاز میں زمین سیٹ دے دیں. ہاں پھر نہیں آپ سنائیں، آپ سنا ضرور ایک دو لطیفے ہو جائیں تو پھر میں اس کو خلاصہ سنا. پنجابی میں سنائیے بلکہ کشمیری میں سنائیے، آپ کشمیری زبان میں سنائیے. میں سنا ابھی پشتو کا جہاز والا سنایا تو صحیح ہے. آپ اس کو کشمیری زبان میں سب کو یاد بھی یہی کرا رہے ہیں، خود نہیں سنا رہے. اور یہاں پر صرف زبان یاد کرا رہے، وہ جو ہے وہ کشمیر کی رہ گئی ہے. میر پوری سنا دو. دیکھیں نا اس وقت برطانیہ بھی دیکھا ہوگا، ولاج شریف سے لوگ دیکھ رہے ہوں گے. ہاں بالکل بالکل. شاہ صاحب وہ مٹھائی کے ڈبے کا کیا ذکر تھا؟ وہ کہہ رہے تھے مٹھائی کا ڈبہ لے آتے ہیں، وہ کیا؟ ہاں وہ کیا اس کا کیا متبادل کیا بتائیں گے آپ؟ کیا متبادل ہو سکتا ہے؟ جدید دور ہو گیا ہے، اب کیک آ گئے بیٹھے اور بہت ساری چیزیں آ گئی، ٹن پیک کے اندر بہت ساری چیزیں آ گئی ہیں. مطلب یہ کہ ایک محبت کی بات ہے نا، تحابو ہے. یہ تو اس کو تو یوں نہیں کہہ سکتے، کسی کو باؤنڈ نہیں کر سکتے. شریعت دعا سے موسیٰ بیٹھے ہوئے ہیں، بڑی کنڈیشنل معاملہ ہوتا ہے. کسی کو باؤنڈ کریں آپ تحفے کے اوپر تو بہت سارے معاملات بدل جاتے ہیں. نہیں تو کیا لیکن ایک مشاورتاً جو ہے کہ آپ مٹھائی سے تھوڑا سا نکل کر کوئی آپشن بھی تو دیں. مطلب اسپغول لے آئے کیا؟ اسپغول دیا تھا آپ نے، اس میں دیا تھا ماشاءاللہ، بچوں کو بھی دیا تھا آپ نے. تو کیا کریں؟ بچوں کو بھی دیا تھا، وہ تو تحفہ دے چکے ہیں آپ لوگ. سرکار کچھ آلٹرنیٹو آ گیا ہمارے گھر میں، پورا بھرا ہوا آ گیا آپ کا تحفہ اسپغول کا. آشمی اسپغول سارے سالوں سے رواج چلی آ رہی ہے نا مٹھائی کی، تو حضرت کیا کیے؟ یہ بات سالوں سے سوپ والا مسئلہ، وہ کیش دے دیا کرے. ارے ہاں وہ سوپ کا پھر کیا ہوا؟ ایک صاحب نے مرغی پال رکھی تھی بہت زیادہ. مرغی پہ یاد آیا، سوپ کا کیا ہوا؟ سوپ وہ پی لیا بس پھر. اچھا غسل مرغی. ٹھیک ہے. وہ ایک صاحب تھے نا، انہوں نے مرغیاں پال رکھی تھی بہت زیادہ، تو اور ان کی مرغیاں بڑی تگڑی صحت مند قسم کی مرغیاں تھیں. کچھ صاحب آئے، انہوں نے کہا جی آپ کی مرغیاں ماشاءاللہ بہت اچھی ہیں، بہت صحت مند ہیں. انہوں نے کہا ایسے تھوڑی ہیں، ان کو پستے بادام یہ وہ کھلاتے ہیں، سب کچھ اتنا کچھ کھلاتے ہیں. ان کی بڑی خاطر مدارت، ان پر بڑا پیسہ خرچ ہوتا ہے. ایسے تھوڑی مرغیاں پلی ہو جاتی ہیں، تازہ دم صحت مند نظر آئیں گی، فریش کیسے نظر آئیں گی؟ کہا اچھا آپ مرغیوں پر اتنا پیسہ خرچ کرتے ہیں؟ کہا ہاں بالکل، کیوں نہیں. انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، ہم انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ سے آئے ہیں، آپ مرغیوں پر اتنا خرچ کرتے ہیں تو آپ کی اپنی دولت کتنی ہوگی؟ یہ چلان ہے، کل وہاں پہ جمع کرا دیں. چلان جمع کرا دیا مجبور. کچھ دنوں بعد کچھ لوگ اور آئے، انہوں نے کہا جی آپ ماشاءاللہ مرغیاں آپ کی بہت اچھی ہیں. وہ چونک یہ کئی ٹیکس والا لاؤ. پھر انہوں نے کہا پتہ نہیں کیا گند بلا کھاتی ہیں باہر، ہمیں تو سمجھ بھی نہیں آتی، پتہ نہیں کیسے صحت مند ہے، کیسے اتنی موٹی تازی ہیں، باہر کچرا کھاتی ہیں، جو گند بلا ہے یہ کھاتی ہیں. انہوں نے کہا اچھا میرا تعلق محکمہ صحت سے ہے، آپ اپنی مرغیوں کو گند کھلاتے ہیں، گندگی کھلاتے ہیں. تو یہ آپ کا چلان ہے، آپ گندگی پھیلا رہے ہیں اور یہ چلان ہے، جا کے کل جمع کرائیں. وہ بڑے پریشان ہوئے کہ یار نہ ادھر چین نہ ادھر چین. کچھ دنوں بعد ایک صاحب اور آ گئے،
انہوں نے کہا آپ کی مرغیاں بہت موٹی تازی ہیں. پہلے تو اوپر سے نیچے تک اسے دیکھا, کہتے بھائی نقد پیسے دے دیتے, جو ان کا دل چاہتا ہے کھا لیتی ہے. یہ تھا آپ کا مقصد, یہ تھا ہاتھ نہیں چوم سکتا ہوں, ہاتھ نہیں چوم سکتا ہوں, یقین کرو. اچھا جی, یہ چاہ رہے تھے کہ یہ بتایا جائے کہ مٹھائی کا متبادل کیا ہوگا, یہ تھا اس کے پیچھے نقطہ. ناظرین ایک وقفہ لیجئے, اس کے بعد ہم مزید کچھ علمی نقطے بیان کریں گے علامہ صاحب کی نسبت سے. لوٹتے ہیں یہ بھی اعلان کر دیں, اس کے بعد جو علامہ صاحب ہی بیٹھیں گے, چند ایک نکات لے کر علامہ صاحب بیٹھیں گے ایک مختصر سے وقفے کے بعد. عید آئی, عید آئی, عید مبارک, عید مبارک, عید مبارک, عید مبارک, رنگ خوشی کے ساتھ ملائی. ہمارے ساتھ جو ہیں علامہ لیاقت صاحب جو ہے وہ اس وقت ڈرائیونگ سیٹ پر ہیں, اور دیکھتے ہیں یہ گاڑی کیسے چلاتے ہیں. نہیں گاڑی تو نہیں چلا سکتے ہم, گاڑی تو حضرت جیسی چلاتے ہیں شاہ صاحب. یہ تو لیکن ہے مزے والی سیٹ ہے, بیٹھتا ہے انسان, جانے کا دل نہیں کرتا یہاں سے. ابھی تو آپ نے یہ نہیں لگایا ہوا, یہ لگا لیں گے, یہ بھی لگائیں گے تو پھر ایف پی سی لگا لیں گے تو پھر تو ماشاءاللہ پھر اور آپ پھنس جائیں گے, پھر تو اور ڈبل مزے ہوں گے. تو پھر تو اٹھنے کا دل نہیں کرے گا. بہرحال یہ ان کی وسعت قلبی ہے, اور حضرت میں چاہتا ہے کہ چند گھڑیوں کے لیے حضرت نے سیٹ عطا فرما دی, ورنہ یہاں کو چند گھڑیوں کے لیے بھی نہیں دیتا کہ پتہ نہیں بعد میں ملے نہیں ملے کیا ہوں. سیٹ کھینچ لیتے, سیٹ کھینچ لیتے, بیٹھنے سے پہلے سیٹ کھینچ لیتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ جاتے جاتے انہوں نے جو لفافے والا سنایا وہ اچھا لطیفہ سنایا, اور اچھا مشورہ بہت خوبصورت. کیش شاہ سے کچھ فرمائیں گے اس بارے میں. ویسے تسلیم تو ہماری گفتگو کرنے والی شخصیت ہے, اور بہت جم کر گفتگو, اور مجرب ہیں حضرت, کیونکہ لفافے کے مسئلے میں خود مجرب ہیں. نہ یہ ہاتھ خالی نہ وہ ہاتھ خالی. جیلم کے ایک پروگرام میں ہم ساتھ تھے, تو پہلے میں نے تقریر کی, تقریباً 1 گھنٹہ تقریر کی. اس کے بعد حضرت تشریف لائے اپنے ماشاءاللہ کوئی 15 منٹ کے لیے, اور یہی پڑھ رہے تھے کہ نہ یہ ہاتھ خالی نہ وہ ہاتھ خالی. اور واقعتاً فی البدی جو ہے وہ دونوں ہاتھوں سے بیک وقت جو برکتیں حاصل کر رہے تھے, اور پڑھ بھی رہے تھے. سر یہ بڑی بات ہے نا, یہ کمال سرکار کا, پڑھ بھی رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ بتائیں یہ صلاحیت. یہ علامہ صاحب ماشاءاللہ اتنا بول رہے ہیں, اتنا یہ بتا رہے ہیں. ہم گلاسگو محفل کے لیے گئے تھے, جی واپس آئے, انہوں نے کتنا مجبور کیا, وہ فلاں دوست ہے میرا اس کے یہاں ناشتے پہ چلو. ہاں تو میں نے ان کو, آپ یاد ہے آپ کو, میں نے ان کو کہا تھا, آپ نے بھی کہا کہ بھائی ناشتے پہ کیا جانا ہے, ہمیں پیسے دے دو, ہم خود ہی ناشتہ کریں. تو شروعات آپ کو خود کرنی چاہیے تھی. یہ تو واقعی ایسا تھا. ایک اور انہوں نے گلاسگو کے سفر میں بات کی, ہم جا رہے تھے تو تھکے تھے, مانچسٹر سے گلاسگو جا رہے ہیں, تو بڑا لمبا سفر, 4.5 گھنٹے کا, 5.5 گھنٹے کے. لیکن ماشاءاللہ آپ حضرات نے سفر کو بڑا خوبصورت آپ کی بنا دیا. ہم نے ساتھ میں کافی سفر کیا ہے, لیکن آپ پہلی دفعہ تھے تو اس میں زیادہ جو ہے تسلیم نے جاتے ہوئے ایک بشارت دی. آج ہم جا تو رہے, تھکن محسوس ہو رہی, واپسی پہ یہ حالات نہیں ہوں گے, یہ کیفیت نہیں ہوگی, تم یاد رکھنا. میں نے کہا کیسی بات کر رہے ہیں. واپس جب آنے لگے تو واقعتاً وہ حالات و کیفیات رنگ دنگ ہی ہو رہا تھا. جی وہ کیا کہتے شیر, اگر نہ ہوتا تو پھر یہ حالات نہ ہوتے. میری عمر جو ہے نا وہ کم ہے, مشاہدہ تجربہ بہت زیادہ ہے. یہ میں بچہ ہوں آپ لوگوں کا, بہت ماشاءاللہ. اس معاملات میں آپ لوگوں کے ساتھ رہا ہوں, یوسف بھائی کے ساتھ, شاہ جی وغیرہ سب کے ساتھ, تو تجربہ ذرا زیادہ ہو گیا. اچھا نہیں, میں نے خالی خاص سفر کی مجھے بات یاد آئی. تو ہم ماشاءاللہ مانچسٹر میں, برمنگم میں پروگرام, شاہ صاحب جنات کا پروگرام کر رہے تھے. میں نے یوسف بھائی کو بڑی خوبصورت بات کہی. یوسف بھائی کہنے لگے جی کہ جنات کا مجھے سیکھنا ہے, جنات کا بڑا ضروری ہے. جب موسیٰ نے بتانا شروع کیا تو وہ پھر جنات کا تو بڑا مشکل کام ہے. تو میں کہا جی یوسف سب کی کرنا جنات کو ہے جی, اللہ قبول و منظور فرمایا. انہیں جٹاں گی اللہ تعالیٰ آباد و شاد رکھا ہے جی, انہیں گجرائیں گی اللہ تعالیٰ آباد و شاد رکھا ہے. انہیں یہ اللہ خوش رکھے جڑے محبت کرنے نے لندن تو لے گئے او گلاسکو تک اللہ پاک دے رستے قربانیاں دینے, تو اللہ انہیں خوش رکھے تو کیا کرنا جنات کی. اچھا اس دن ویسے ایک بات رہ گئی تھی حضرت, اور ظاہر ہے سید صاحب تو نہیں, سید صاحب بھی نہیں تھے اس دن, شاہ جی تھے. عامر بھائی آپ کی خصوصی توجہ. ہاں آپ حضرات میں یعنی جنات سے انکار تو نہیں ہے, ظاہر قرآن پاک میں ہے, اس وقت یہاں پہ بھی ہیں. لیکن یہ ہے کہ نہیں, وہ تو مفتی صاحب نے بھی کہا کہ ہیں یہاں AR وائی میں, تو خاص کریں کہہ رہے تھے علامہ صاحب, مفتی صاحب قبلہ. تو مشاہدے میں کوئی آیا یا دیکھا ہو, کبھی دیکھا؟ آپ کو یاد ہے کہ ہارون آباد میں ایک دفعہ محفل نعت تھی,
رات کو انہوں نے ہمیں جو تھا وہ اوپر جو ان کا چھت تھی اس کے اوپر نعت خانوں کو سب کو پلنگ لگا کے چلا دیا. سب نے ابا جی سے صبح کہا کہ بھائی ایسا محسوس ہوتا ہے کوئی پلنگ کو کھینچ رہا ہے, کوئی شکایت کر رہا تھا, کوئی شکایت. بھائی نے کہا اس طرح کی کوئی بات ہو تو تم زور سے کہا کرو کہ بھائی ہم تمہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کا وعدہ یاد دلاتے جو تم نے ان سے کیا تم ہمیں نہیں چھیڑو. اچھا. تو اتنے میں ایک نعت خان بہت موٹے سے تشریف لائے تو شہریار قدی صاحب کہنے لگے ہم حضرت تمہیں سلیمان علیہ السلام کا وعدہ یاد دلاتے تم نے ان سے کیا تم ہمیں نہیں چھیڑو گے. تو مطلب مشاہدے میں نہیں آیا, شہریار کی بات کیا. واہ واہ. ہاں واہ دیکھا ہو کبھی دیکھنے والی بات. میرے بدلے جو ہے ساری لگی ہوئے اسی وہی سنا رہے. ایک تو سناؤ لوگوں کو پتہ چلے اگر تمہارے بدلے فیاضی نہیں سناؤ گے تو معافی مانگے گا یار عامر بھائی. اب ہاں اب بہت ہو گئی, اب بہت ہو گئی عامر بھائی. آپ بات پوری کریں نا. ہو گئی بات پوری, آپ کریں نا بھیا. میں وہ جن والی بات بتائیں. نہیں جن والے میں یہ پوچھ رہا تھا کہ کبھی دیکھا ہو یا مشاہد. اب یہی ہوتا ہے فلاں صاحب نے بات کی ہے, فلاں صاحب نے دیکھا ہے, فلاں صاحب نے دیکھا تو بہت زیادہ ہے. تواتر کے ساتھ اور کثرت کے ساتھ یہ چیز محسوس کی جا سکتی ہے. اچھا حضور. لیکن اکابر نے کتابوں کے اندر جو درج کیا ہے وہ تو مشاہدہ حق ہے. وہ تو آپ درجنوں جگہ پر اس چیز کو محسوس کر سکتے ہیں, بالکل محسوس کر سکتے ہیں. لیکن وہ جو ایک میں بالکل واضح طور پر یاد کروں دارالعلوم جدیدیہ میں باقاعدہ اب تو اوپر کی لائبریری جو بن گئی ہے اس میں ہمارے 2-3 دوست باقاعدہ آرام کر رہے تھے. ہمارے ایک بہت اچھے دوست ہیں مولانا رضا خان صاحب سواد کے ہیں. تو یہ ظاہر سی بات عالم ہے اور ان کی یعنی انہوں نے صحیح بیان کیا, تو مبالغہ نہیں کیا. تھوڑی دیر ہم ساتھ بیٹھے تھے, ہم باہر نکل گئے. ٹھیک ہے. تو وہ خود کہنے لگے میرے سر کوئی سہلا رہا تھا. اچھا. لائبریری میں وہ علامہ ظہری صاحب کا کمرہ تھا پہلے, اور تو میرا سر باقاعدہ کوئی سہلا رہا تھا. تو انہوں نے کہا کہ باقاعدہ جب میں نے ہاتھ ڈال کر اوپر اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا تو مجھے کوئی روئی کا گولا نما محسوس ہوا, کوئی چیز ہے. جی تو وہ کہتے ہیں کہ آپ تو پیسے ہی لیں گے نا, مزاج کے ذرا سخت ہے اس وقت. اگر وہ سمجھے کہ کوئی چیز ہے کیا ہے, نہیں مارنے کے لیے ہاتھ کو میرا ہاتھ یہاں سے ہلا ہے اس کے بعد شاہ صاحب کئی دن تک شاہ صاحب وہ سو نہیں سکے. آپ کی کیا ہمارے شکل عزیز صاحب تو انہوں نے تعویذ وغیرہ علامہ صاحب کو تو پیسے ہی دیں گے نا, مٹھائی تو نہیں نا. اچھا سننا جنات کو مٹھائی بڑی پسند ہے حضرت, یہ صحیح ہے؟ جی بالکل. پوچھ رہا ہوں میں, میرے خیال آپ اسی لیے کھا رہے تھے. پوچھ رہا ہوں میں. تو اب یہ دیکھیں نا اس کو ہڈیاں بھی بہت پسند ہے. یوسف بھائی کو جو نا اس ہڈی کو جو ہڈی سے استنجا کرنے سے جو منع کیا گیا ہے کیا ہڈی کے ذریعے تاثیر نہ کی جائے. اچھا حضور. کیونکہ وہ جو وہ اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں تو اللہ رب العالمین اس پر گوشت لگا مٹھائی سے عالم پناہ لے. وہ منظر تو نہیں نا یہ آپ خا لی نہ وہ آپ خا لی, لیکن مٹھائی سے کام چلا لیں. عالم پناہ. جزاک اللہ خیر. بس میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہمارے جو برطانیہ کے ساتھی ہیں اللہ انہیں خوش رکھا ہے, اللہ انہیں برکتاں دے. تکلف کیا اصل پٹواری جو ہے نا اوپر میں شہری کا ٹائم نہیں ہے. علامہ صاحب آج تو ڈائٹنگ کر رہے ہیں, ویٹ تھوڑا کم کیا. نہیں شہری کا ٹائم نہیں نا حضرت. سادے لیکن ہے کہ بزرگوں نے محبت کرنے, سیدہ نے محبت کرنے, ناخانہ نے بڑی محبت کرنے. ہے جب گھر آ واپس آنے تو بڑے خوش ہو رہے ہیں انشاءاللہ. انہوں نے گھر والے بھی بڑی دعاواں دے رہے ہیں انہوں کی, اللہ انہیں خوش رکھے سارے برکت عطا فرمائے خدا تعالیٰ. اصل نشا اور ماشاء اللہ میرے کو کافی دفعہ جا چکے ہیں, اور جب واپس گئے ماشاء اللہ خوش واپس آئے. بخار سی تو بخار اتری گیا اور سارا کچھ ٹھیک ہو گیا واپس. بہرحال یہ ایک خوشی کا منظر ہے, خوشی کا موقع ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے سارے دوستوں کو اے آر وائی کو خدا تبارک و تعالیٰ برکتیں عطا فرمائے. اور آخری بات وہی جو ہم لاسٹ بات کہی تھی کہ اے آر وائی نے خاص طور پر, اے آر وائی کیو ٹی وی کا میں کہوں گا خاص طور پر اس چیز کا اہتمام کیا ہے کہ رمضان کے اندر قوم کو کوئی میسج دیا جائے, پیغام دیا جائے, تربیت کی جائے. انسٹیٹیوٹ ہے, ایک ادارہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت کو عطا فرمایا. میں تمام معافی بات کاٹ رہا ہوں, تمام چینلز پہ جتنی سنجیدہ گفتگو اور معیاری, اس لیے نہیں کہ ہم بیٹھے تھے, لیکن ایک باقاعدہ ایک موضوعاتی اعتبار سے سنجیدہ گفتگو جیسے کیو ٹی وی پر ہوئی ہے سارے ٹائم میں, افطار ٹائم میں, ایسے آپ کسی چینل پہ دیکھیں گے نہیں. روح افطار روح صحیح باقی رہی ہے, قرآن سنت سے ہی گفتگو زیادہ رہی, علماء ہی نے گفتگو کی. اور یقیناً امت کا طبقہ چاہتا یہی ہے کہ رمضان المبارک میں اور بالخصوص ان دنوں کے اندر وہ علم حاصل کریں اور علم کی طرف وہ آئے. اور یقیناً مساجد کو اگر جو ہے کہ وہ مساجد کو آپ بازار میں کنورٹ نہیں کر سکتے, تو بس یہی کہ مذہب پر وہ لبادہ پہنا دینا یا مذہب کے اندر اس چیز کی آمیزش کرنا یہ بہت خطرناک چیز ہوتی ہے.
اور اس کے وقتی طور پر تو سرور اور لذت بہت ممکن آ جائے، لیکن آگے چل کر یہ بڑے خطرناک اور بھیانک اثرات ایسے اشخاص کا بیٹھنا کہ جو اتنے علمی صلاحیت نہیں رکھتے ہیں، ان کا اپنے آپ کو ایز اے اسکالر انٹروڈیوس کروانا، یہ اور زیادہ خطرناک ہے. لوگ ایک امید باندھ لیتے ہیں. وہ تو اگر جس طرح کہ آپ فرمانے کہ آپ کی مسند پر کوئی غیر عالم بیٹھ کے گفتگو کرے، لیکن یہ ہے کہ جس طرح تسلیم ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، بھائی ہمارے دوست ہیں اور ایک عرصے سے ہمارے ساتھی، باقاعدہ صاحب مطالعہ بھی، ذوق بھی رکھتے ہیں، لیکن ان کا لب و لہجہ ایک وضاحتی ہوتا ہے. مثال کے طور پر آپ کی کوئی گفتگو ان کو سمجھ میں نہیں آئی تو وہ اس پر وضاحت کا طلب کرتے ہیں. لیکن مختلف چینلز پہ یہ دیکھا گیا ہے کہ سر دست جنہوں کو میں کہوں کہ سطحی باتوں کا علم نہیں، وہ وہاں پر علماء پر ایسے چڑھ دوڑتے ہیں اور اس قسم کی گفتگو کرتے ہیں کہ ایک بہت عجیب و غریب رویہ ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے. میری یہ رائے، میرا یہ مطالعہ ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں. اب اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہدایت، ہم نے تو زندگی کے اندر میں کہنے کا حق حاصل ہے کہ نہیں ہے. ہندی کا لفظ کہنا بہت بڑی بات ہے. انا خیرون وہ شخص جس کو کسی کی اجازت نہیں ہے وہ بیٹھ کے چینل کے اوپر کہہ رہا ہے کہ تم یہ وظیفہ پڑھو، یہ وظیفہ پڑھو، یہ وظیفہ پڑھو، یہ کیا چیز ہے؟ یہ مشہور ہونے کا ایک طریقہ ہوتا ہے، کیونکہ علم مکمل نہیں ہے، وظائف مکمل نہیں، تو جہاں سے چیدہ آتا ہے تو تن کا لے کے مینڈکی کہنے لگی میں حور ہو گئی. تو وہ والی ایک مثال ہے کہ مینڈکی کہنے لگی میں حور ہو گئی. کسی فن میں وہ کمال نہیں. ہمارے ماموں تھے، فوت ہو گئے شاہ صاحب، اسی پر کہ اہل نہیں ہے آدمی. ان کے ایک دوست تھا، ساتھی کام کرتا تھا پرنٹنگ پریس پہ، کچھ عرصے بعد چھوڑ کے چلا گیا، تنخواہ بہت تھوڑی سی ہے. ٹھیک ہے. تو وہ ماموں کو کوئی پریشانی ہوئی تو کسی نے بتایا کہ بہت پہنچے ہوئے عامل ہیں، ان کے پاس آپ چلے جائیں، وہ ماشاءاللہ بہت اچھا علاج کر رہے ہیں. اب وہ جیسی گھر میں داخل ہوئے، بے تکلف تھے، اس گھر میں گئے تو پتہ چلا وہ دوست بیٹھا ہوا سامنے. تو ماموں نے کہا فراڈی ہے تو یہاں پہ؟ کہنے لگا یار رفیق خاموش ہو جا، بعد میں بات کرتے. لوگ چلے گئے تو ماموں بیٹھ گئے. ہاں بھائی کیا فراڈ کر رکھا ہے؟ کہنے لگے یار تمہیں پتا تھا تنخواہ میری کچھ بھی نہیں ہے. اچھا یہاں پر آیا ہوں، 4 کلر کے پین لے لیے، کالا، پیلا، لال، ہرا، جو بھی آتا ہے یوں گھماتا ہوں، بند کر کے دے دیتا ہوں. 100 میں سے 80-85 کو لگ ہی جاتا ہے. مجھے ساتھ ہی سسر کی دکان ہے، وہاں پہ اس کو انڈے دلوا دیے، 4 انڈے منگواتا، دھندا چل رہا ہے بہترین. مجھے ایک لطیفہ یاد آیا اس پر کہ وہ 5-7 لوگ تھے کہیں پیٹرول پمپ پہ. آپ پنجاب میں سفر کر رہے ہو نا، تو ہر پیٹرول پمپ پر مسجد جو ہے نا، یہ بڑا اہتمام ہوتا ہے وہاں پر. وہ 8-10 آدمی تھے، ان میں سے ایک جو ہے وہ بارش تھا، اس نے امامہ بھی باندھا ہوا تھا. ان میں سے کسی صاحب نے کہا کہ بھئی آپ ماشاءاللہ باشرہ ہیں تو آپ نماز آپ پڑھائیں. اب وہ عصر کی نماز تھی، انہوں نے کہا نماز آپ پڑھائیں. انہوں نے بہت ضد کی، نہیں میں نہیں پڑھاؤں گا. انہوں نے کہا نہیں آپ نہیں پڑھائیں گے تو ہم میں سے کون پڑھائے گا؟ 8-10 آدمی ان کو دیکھ کے، انہوں نے داڑھی امامہ دیکھ کر ان کو آگے کھڑا کر دیا. وہ بڑی مشکل، وہ جناب پہلے تو کھڑے ہی نہ وہ آگے ہوں. بہت دیر جب ہو گئی نا اصرار، انہوں نے زبردستی آگے کھڑا کر دیا. تو اللہ اکبر کر کے تو نماز نیت باندھ لی. اب رکوع میں گئے، اللہ اکبر، بڑی دیر گزر گئی رکوع میں، اٹھ ہی نہیں رہے حضرت. اصل میں ان کو سمیع اللہ لمن حمدہ کہنا نہیں آتا. تھوڑی دیر بعد مڑ کر کہتے ہیں میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ مجھے آگے کھڑا رہا. یہ بالکل یوں ہوا قل اللہ غلط لکھی ہوئی تھی، مجھے لکھی اس لیے دی گئی تھی. یہ آپ کے حسب حال تھا لطیفہ، یہ جو ابھی آپ باتیں کر رہے تھے. ایک کالر ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم سید تحسین شاہ فخری. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام حضرت، کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ. مرشد ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ، آپ کی دعا ہے. آپ سنائیں خیریت ہے؟ اللہ کا کرم، آپ کی دعائیں، بس آپ کی دعاؤں کے سہارے جی رہے ہیں. میں نے آج دیکھا یہ ماشاءاللہ جی ہمارے مفتیان اکرام اور نعت خواں حضرات کا ایک گلدستہ سجا ہوا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ان کو قائم و دائم رکھے، آمین آمین، شاد رکھے، آمین آمین. اور میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ یہ عامر فیاضی کو مٹھائی نہ کھلاؤ زیادہ. کیوں؟ خیریت؟ ان کا وزن بڑھتا جا رہا ہے. ہاں نہیں، اب کوشش تو کر رہا ہے کم کرنے کی، لیکن جس طرح یہ کم کر رہا ہے نا اس طرح کم نہیں ہوتا. اچھا. اور آپ پہچانے تمام حضرات کو میرا بہت بہت سلام. پہچانے؟ جی پہچان گیا. یہ میرے مرشد ہیں یہ. اچھا ماشاء اللہ ماشاءاللہ. ہم سب کے عشق مجازی میں ننے میں. جی شاہ جی، ننے بھائی. سبحان اللہ سبحان اللہ. جی یہ عشق مجازی سے عشق حقیقی میں آتا ہے، یہی بتا دیں. ہاں نہیں، وہ راستہ تو عشق مجازی سے ہو کے ہی جاتا ہے نا عشق حقیقی کی طرف.
جی ہاں تو میں نے راستہ جاتا وہاں اسٹاپ نہیں کرتے، نہیں آگے بڑھتے ہیں. میرا بھی اسٹاپ ہوا ہے حضرت. اسٹاپ نہیں ہوتا بیٹا.